الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ سورت کا نام ہے سورت یاسین۔ پہلے میں آپ کے سامنے اسمی رب عرض کرتا ہوں۔ پچھلی سورت کا نام تھا فاتر، بغیر نمونے کے عدم سے وجود میں لانے والا، پیدا کرنے والا فاتر، اور اس سورت کا نام ہے سورت یاسین۔ فاتر السماوات والارض، جو اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے آگے کوئی شفیع غالب نہیں۔ اس فاتر کے سامنے شفیع غالب بنانے والوں کو میں نے پکڑا تو جن کو انہوں نے شفیع سمجھا ہوا تھا وہ ان کو اللہ کی گرفت سے نہ بچا سکے۔ نمونہ دیکھنا ہو تو سورۃ یاسین پڑھ لو۔ یہ تو میں نے اسمی رب درج کیا، اب معنوی رب درج کرتا ہوں۔ آپ تھوڑی تکلیف کریں اور سورۃ سبا کھولیں۔ یہ آیت نمبر 10 ہے، رکوع شروع ہو رہا ہے۔ دوسرا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا۔ قاری صاحب ستون دے پیچھو بیٹھے ہو، میں کو نہیں پتہ لگا۔ میں سورت الف لام میم السجدہ میں ایک اشارہ عرض کر رہا ہوں۔ سورت الفرقان سے لے کر سورت الف لام میم السجدہ کے شروع ہونے تک یہ مسئلہ تھا کہ اللہ کے بغیر برکتیں دینے والا کوئی نہیں، اور سورت الف لام میم السجدہ سے مسئلہ شروع کیا کہ اللہ کے سامنے سفارش کر کے کوئی برکت دلوانے والا نہیں۔ اس کو کہتے ہیں شفیع غالب ہونا، جو اللہ سے بات منوا سکے۔ اس کے بعد آ گئی سورۃ الاحزاب۔ سورۃ الاحزاب میں فرمایا کہ جس طرح کسی کو بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، بیوی کو ماں کہنے سے وہ حقیقی ماں نہیں بن جاتی، اللہ کے آگے کسی کو شفیع غالب کہنے سے کہ یہ اللہ سے سفارش کر کے کام کروا دیتا ہے، کسی کو شفیع غالب کہنے سے بھی وہ شفیع غالب نہیں بن جاتا۔ اس کے بعد آ گئی سورۃ سبا۔ سورۃ سبا میں 4 سوالات تھے، 4 شبہات تھے جن کا جواب دیا۔ ایک شبہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق، لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام پہاڑ اور پرندے ان کے تابع تھے۔ حضرت جب زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ بھی اور پرندے بھی کہا کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ، تو شفیع غالب تھے نا، اللہ سے بات منوا سکتے تھے۔ فرمایا یہ سارے کمالات حضرت داؤد علیہ السلام کے اپنے نہیں تھے، یہ سارا اختیار میں اللہ کا تھا۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، بالکل 2 آیتیں چھوڑ کر۔ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، جنات تابع تھے، تو طاقتیں تھیں نا، وہ شفیع غالب تھے، اللہ سے بات منوا سکتے تھے۔ فرمایا یہ کمالات میں اللہ نے عطا کیے تھے، ان کا اپنا اختیار نہیں تھا۔ 2-3 آیتیں چھوڑ کر فلما قضینا علیہ الموت، جنات کے بارے میں شبہ تھا کہ وہ عالم الغیب ہیں، اسی سورۃ سبا کے اندر یہ آیت نمبر 14 ہے۔ جنات عالم الغیب ہیں، لہذا وہ شفیع غالب ہیں، اللہ سے بات منوا سکتے ہیں۔ جواب دیا وہ کیسے عالم الغیب ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سامنے فوت ہوئے کھڑے ہیں، جنات کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ آ جائیے، آیت کا نمبر ہے 22 اور 23۔ چوتھا شبہ تھا فرشتوں کے متعلق، وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس لیے شفیع غالب ہیں، اللہ سے بات منوا لیتے ہیں۔ فرمایا ان کا حال یہ ہے، اللہ کوئی حکم نازل کرے تو چھوٹے فرشتے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور بڑے فرشتے وہ اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے پروں کو پھڑ پھڑانے لگتے ہیں۔
دوبارہ اللہ سے پوچھنے کی جرت ہی نہیں ہوتی کہ اللہ نے حکم کیا دیا ہے۔ وہ شفیع غالب ہو سکتے ہیں کہ اللہ سے بات منوائیں۔ آگے آ گئی سورۃ فاطر۔ جب ثابت ہو گیا اللہ کے آگے شفیع غالب کوئی نہیں، تو ہر قسم کی عبادت اور غیبانہ پکار کے لائق بھی صرف اللہ ہے نا، اسی کی غیبانہ پکار کرو۔ اب آ گئی سورۃ یاسین۔ سورۃ یاسین میں فرمایا لوگوں نے تو شفیع غالب بنائے ہوئے نا، یہ اللہ سے سفارشیں کر کے کام کروا دیتے ہیں۔ میں اللہ نے مشرکین کو پکڑا، اور جن کو انہوں نے شفیع سمجھا ہوا تھا، سفارشی، وہ اللہ کی گرفت سے ان کو نہ چھڑا سکے۔ تم کیسے کہتے ہو یہ کام کروا دیتے ہیں اللہ سے سفارش کر کے؟ یہ مانوی ربط ہے۔ اب سورۃ یاسین کا خلاصہ یہ ہے، شروع میں تمہید ما ترغیب ہے والقرآن الحکیم، اس کے بعد درمیان میں سورت کا دعویٰ آئے گا، میں ساتھ عرض کروں گا۔ 5 عقلی دلائل ہیں، شکوے ہیں، تخویفات ہیں، زجرات ہیں، بشارتیں ہیں، آخر میں سورت کا خلاصہ ہے۔ یہ باتیں میں ساتھ ساتھ عرض کروں گا۔ جو خاص بات میں نے کرنی ہے ساتھی میری طرف دیکھیں، ہمارے استاد سے شیخ التفسیر والحدیث استاد العلماء حضرت مولانا نیلوی صاحب رحمہ اللہ سرگودھا والے بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نیلوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے سورۃ یاسین کا لقب ہے قرآن کا دل، یہ قرآن کا دل ہے، تو اس کو قرآن مجید کا دل کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن کا مقابلہ ہے شرک کے ساتھ، قرآن کا مقابلہ ہے شرک کے ساتھ، اور شرک کا دل یہ عقیدہ ہے شفاعت قہری والا، کہ یہ اللہ سے کام کروا دیتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان پیروں فقیروں اور بزرگوں کی اللہ موڑتا نہیں۔ قرآن کا مقابلہ ہے شرک سے، اور شرک کا دل کون سا عقیدہ ہے؟ شفاعت غالبہ والا، شفاعت قہریہ والا، کہ یہ کروا دیتے ہیں۔ اور سورۃ یاسین میں اسی عقیدے کی تردید کی گئی ہے، اللہ کے آگے کوئی شفیع قہری نہیں ہے، شرک کے دل والے عقیدے کی تردید ہے سورۃ یاسین میں، اس لیے سورۃ یاسین کو قرآن کا دل کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے معنی کیا یاسین کا یا انسان، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے معنی کیا۔ جب حضرت ابن عباس معنی کر رہے ہیں تو معلوم ہوا یہ حروف مقطعات میں سے نہیں ہے، متشابہات میں سے نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا قرآن مجید کی آیات 2 قسم ہیں، محکمات اور متشابہات۔ محکمات جن کے معنی کا پتہ ہو، مراد کا پتہ ہو، پھر متشابہات کی 2 قسمیں ہیں، معنی کا پتہ ہو جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، لیکن مراد کیا ہے کوئی پتہ نہیں۔ اور متشابہات کی دوسری قسم عرض کی تھی، نہ معنی کا پتہ ہو نہ مراد کا پتہ ہو، جیسے الف لام میم، نہ معنی کا پتہ ہے نہ مراد کا پتہ ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے یاسین کا معنی کیا، تو اس معنی کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ متشابہات میں سے نہیں ہے، یہ جو متشابہات کی دوسری قسم ہے، نہ معنی کا پتہ نہ مراد کا پتہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معنی کیا یاسین کا یا انسان۔ مفسرین نے یاسین کا معنی کیا یا سید البشر، یہ بھی معنی کیا گیا یا اور سین سید البشر، یا سید البشر۔ حضرت سعید ابن جبیر نے معنی کیا یا رجل۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کا اسم ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، طٰہٰ اور یاسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ خیر، اگر یہ متشابہات میں سے ہو تو پھر معنی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، اور متشابہات میں سے نہ ہو پھر میں نے یہ معنی آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ بسم اللہ الرحمن۔ اچھا، سورت کا موضوع لکھ لیں سامنے حاشیے پر، عنوان موضوع نفی شفاعت قہری، نفی شفاعت قہری۔ یاسین والقرآن الحکیم، اور قسم ہے میں اللہ کو قرآن مجید کی، یہ واو قسمیہ، میں اللہ کریم قسم اٹھاتا ہوں قرآن پاک کی،
کون سا قرآن الحکیم جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ تمہید ما ترغیب ہے، شوق دلانے کے لیے یہ انداز اختیار فرمایا۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ جواب قسم ہے۔ قرآن مجید حکمتوں والا گواہ ہے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ قرآن مجید حکمتوں والا گواہ ہے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ ایسی عظیم الشان کتاب کوئی غیر رسول پیش نہیں کر سکتا۔ علی صراط مستقیم، یہ خبر بعد خبر ہے، اور ہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر۔ یہ حکمتوں والا قرآن گواہ ہے، یہ قرآن گواہ ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ اب علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ جو تنزیل ہے نا، یہ القرآن سے حال ہے، القرآن سے یہ تنزیل حال ہے، اور مفعول مطلق ہے، یہ اس کا فعل محذوف ہے۔ نزل تنزیل العزیز الرحیم، تھوڑا تھوڑا اتارا گیا ہے، تھوڑا تھوڑا اتارا جایا، تھوڑا تھوڑا اتارا گیا ہے، تھوڑا تھوڑا اتارا جانا۔ کس ذات کی طرف سے؟ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے عزیز ذات کا، عزیز ذات ہے وہ اللہ، اس نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ منکرین کے لیے عزیز ہے، زبردست، الرحیم، بڑا رحم کرنے والا ہے ماننے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، کیوں قرآن پاک نازل کیا گیا؟ اس کی حکمت، لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں اس قوم کو۔ آپ کو رسول کیوں بنایا؟ قرآن آپ پر کیوں اتارا؟ اس کی حکمت، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں اس قوم کو، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ کون سی قوم؟ ما انذر آباؤہم، کہ نہیں ڈرائے گئے ان کے باپ دادا، فہم غافلون، پس وہ غافل ہونے والے ہیں۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، میری طرف دیکھ لیں دوست، پھر عرض کرتا ہوں، یہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو آ کر ان کو ڈرایا تھا، اس لیے آباؤہم پر لکھ لیں قریبی، جو قریبی باپ دادا ہیں وہ نہیں ڈرائے گئے۔ کسی رسول کے ذریعے ان کے قریبی باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، جو بہت پہلے کے باپ دادا تھے ان کو اسماعیل علیہ السلام نے ڈرایا تھا۔ فَهُمْ غَافِلُونَ، اسی وجہ سے وہ غفلت کرنے والے ہیں۔ مولانا ایک اشکال ہے، آپ سورۃ الفرقان کھولیں، پہلی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ 325۔ تبارک الذی نزل الفرقان، برکت دینے والی وہ ذات ہے، نزل الفرقان، جس نے تھوڑا تھوڑا اتارا ہے فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ کس پر اتارا ہے فرقان؟ علی عبدہ، اپنے خاص بندے پر۔ کیوں اتارا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہو وہ بندہ سارے جہان والوں کو ڈرانے والا۔ آئیے اب میں اشکال پیش کروں اب آپ کے سامنے۔ سورۃ الفرقان کہتی ہے کہ آپ عالمین کے لیے نذیر، ڈرانے والے بن کر آئے تھے، اور یہاں فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا، آپ اس قوم کو ڈرائیں۔ یہ جو مکے والے ہیں، کوئی قریبی ڈرانے والا نہیں آیا۔ آپ ایک قوم کے لیے تو نذیر نہیں تھے، آپ تو عالمین کے لیے نذیر تھے۔ پھر لِتُنذِرَ قَوْمًا کا کیا مطلب؟ قومن کے نیچے چھوٹا سا لفظ لکھنے سب سے پہلے، بس اشکال حل ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ،
کیوں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، کیوں قرآن پاک اتارا؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں سب سے پہلے اس قوم کو۔ مولانا اشکال حل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ سب سے پہلے اس قوم کو، ما انذر آباؤہم، کہ نہیں ڈرائے گئے ان کے قریبی باپ دادا کسی رسول کے ذریعے، فہم غافلون، پس وہ غافل ہونے والے ہیں۔ لقد حق القول، زجر آ گئی، اللہ ڈانٹ رہا ہے، البتہ تحقیق ثابت ہو گئی ہے تقدیری بات، علی اکثرہم، ان کے بہت سارے لوگوں پر یہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ کون سی بات؟ یہ بات، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اس کے نیچے لکھ لیں یہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ اس القول کا بیان آ گیا، یہ بات ثابت ہو گئی ہے، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ بات ثابت ہو گئی ہے، ان پر یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ، اِنَّا کے نیچے کیوں لکھ لیں؟ یہ تعلیلیہ جملہ ہے، ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اس لیے نہیں لائیں گے، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، یہ ایک تمثیل ہے، یقیناً کر دی ہم نے ان کی گردنوں میں اغلالاً، توق، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، پس وہ توق ٹھوڑیوں تک ہے، الاذقان ٹھوڑیوں تک، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، پس وہ سر اونچا کرنے والے ہیں۔ راستہ کیسے دیکھیں گے؟ اب آپ میری طرف دیکھیں، میں آپ کو نمونہ عرض کروں، یہ ان کی گردنوں میں اللہ نے توق ڈال دیے، اب جب توق ڈال دیے نا، اب ان کا سر اونچا ہے، ایسے یہ گردنوں میں توق پڑے، یہ پٹے لوہے کے پٹے، یہ ان کے سر اونچے ہیں، جب ان کے سر اونچے ہیں تو راستہ کیسے نظر آئے گا؟ یہ اللہ نے ایک تمثیل پیش کی ہے، مثال پیش کی ہے، نمونہ پیش کیا ہے، یوں نہیں ہے کہ کافروں کی گردنوں میں سچ مچ کے کوئی اللہ نے توق اور پٹے ڈال دیے تھے، نہ، مراد اس سے مہر جباریت ہے، نیچے چھوٹا سا لکھ لیں، مراد ضد، یہ ضدی ہیں، ان پر مہر لگ چکی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، یہ دوسری تمثیل آ گئی، اور کر دی ہم نے ان کے آگے سدن دیوار، وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی ہم نے دیوار کر دی ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پس ڈھانپ دیا ہے ہم نے ان کو، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس وہ نہیں دیکھ رہے کسی چیز کو۔ آگے بھی دیوار ہے، پیچھے بھی دیوار ہے، چاروں طرف سے جب دیوار آ گئی ہے تو یہ کیسے دیکھیں گے؟ تو اب یوں نہیں ہے کہ سچ مجھ کو اللہ نے ان کے آگے پیچھے دیوار ڈال دی تھی، اس سے مراد وہی ضد اور مہر جباریت ہے۔ میرے محبوب پریشان نہ ہو، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان پر مہر لگ چکی ہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، دونوں مثالوں کا نتیجہ اور خلاصہ یہ ہے، یہ جو ہم نے پہلی مثال پیش کی، گردنوں میں توق ڈال دیے، سر اونچے ہیں، کیسے راستہ دیکھیں گے؟ آگے پیچھے دیوار ہے، کیسے دیکھ سکیں گے کسی چیز کو؟ دونوں مثالوں کا خلاصہ یہ ہے، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے ان پر، أَنذَرْتَهُمْ، یہ کہ ڈرائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا نہ ڈرائیں ان کو، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لَا يُؤْمِنُونَ، ایمان نہیں لائیں گے۔ لا یؤمنون کے نیچے لکھنے بوجہ ضد، ان پر مہر جباریت لگ چکی ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ میری طرف دیکھیے، میں ایک چھوٹا سا جملہ دوستوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان کی گردنوں میں توق ہیں، آگے پیچھے دیوار ہے، یعنی ان پر مہر لگ چکی ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ جب ایمان نہیں لانا تھا، حضور نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ سوال یہ ہے، جب انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا، حضور کیوں اتنی محنت کرتے رہے، کیوں ڈراتے رہے؟ پھر چھوڑ دیتے ان کو جب ایمان نہیں لانا۔ نہ، جس کو ڈرایا جا رہا ہے اس کو فائدہ ہو یا نہ ہو، ڈرانے والے کو تو فائدہ ہوتا ہے نا، اللہ درجات نصیب کرتا ہے۔
انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. یہ بشارت اخروی آ گئی، آخرت کی بشارت. پکی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہیں من اتبع ذکر، صرف اس بندے کو جو پیچھے چلے نصیحت کے. ایک صفت جو نصیحت کے پیچھے چلے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہیں. نمبر 2 صفت وخشی الرحمن بالغیب، اور ڈرتا ہوں رحمان سے بن دیکھے. ضدیوں کے مقابلے میں یہ مخلصین کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں جو نصیحت کے پیچھے چلے. وخشی الرحمن بالغیب، اور ڈرتا ہوں رحمان سے بن دیکھے. آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا لفظ لکھ لیں انما تنذرو کے نیچے، انذار، تنذرو سے انذار، آگے لکھ لیں فائدہ مند. کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے کا فائدہ اس کو ہوگا جو نصیحت کے پیچھے چلتا ہو، رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہو. آپ کی نصیحت کا فائدہ اس کو ہوگا جو نصیحت کے پیچھے چلے، رحمان سے بن دیکھے ڈرے. فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم. یہ پہلا ثمرہ خوشخبری سنا دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 7 بخشش کے. ایسے بندے کے گناہ معاف، دفع ضرر، نقصان دینے والی چیز گناہ دور، اور دوسرا نتیجہ ثمرہ ثانیہ وَأَجْرٍ کریم. خوشخبری سنا دیجئے اس کو اجر کی جو بڑی عزت والا ہوگا. جلب نفع حاصل کرنا، اجر ملے گا، گناہ معاف ہوں گے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا. تخویف اخروی آخرت کا ڈراوا. یقیناً ہم ہی زندہ کریں گے زندوں کو. یہ معنی ہے، میں نے ایتیں اکٹھی کرائی تھیں آپ کو، ہم زندوں کو زندہ کریں گے. نا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ. پھر سوال آ گیا جی شہید جو زندہ ہیں، اس کا جواب آ رہا ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد. اگلے ایک صفحہ چھوڑ کر اگلے صفحے پر آ رہا ہے جواب. حبیب نجار کا واقعہ آنے والا ہے جس کو شہید کر دیا قوم نے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ. یقیناً ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو ایک دن. وَنَكْتُبُ، اور لکھ رہے ہیں ہم، مَا قَدَّمُوا، جو آگے بھیج چکے، جو اعمال آگے بھیج چکے وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں. وَآثَارَهُمْ، اور اثرات ان کے کاموں کے یہ بھی ہم لکھ رہے ہیں. نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو اعمال وہ کر چکے آگے بھیج چکے وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں. وَآثَارَهُمْ، اور اثرات ان کے کاموں کے یہ بھی ہم لکھ رہے ہیں. جو چھوڑائے گناہ یا نیکیاں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں. آثارہم، اس پر چھوٹا سا لفظ لکھ لیں یا سامنے حاشیے پر لکھ لیں، اعمال خیر یا شر کے آثار. اب میں آیت کو حل کرتا ہوں. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، یقیناً ہم ہی زندہ کریں گے ایک دن مردوں کو. وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھ رہے ہیں یعنی لکھوا رہے ہیں فرشتوں سے. مَا قَدَّمُوا، جو آگے بھیج چکے، جو وہ عمل کر چکے. وَآثَارَهُمْ، اور جو وہ پیچھے چھوڑائے اپنے کاموں کے اثرات، وہ نیکیاں ہیں یا گناہ ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں یعنی لکھوا رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. یہ ترقی ان کے اعمال کی کیا تخصیص ہے، ہر ایک چیز شمار کر رکھا ہے ہم نے اس کو فی امام مبین، لوح محفوظ میں. امام مبین کے نیچے لکھ لیں لوح محفوظ. دوسرا معنی بھی لکھ لیں نامہ اعمال. تیسرا لکھ لیں دفتر ملائکہ. سارے مطلب ہے ہر ایک چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے فی امام مبین، لوح محفوظ میں، نامہ اعمال میں، فرشتوں کے دفتر میں. میری طرف دیکھیں. آثارہم پر جملہ آپ کو سناؤں.
جو کچھ انہوں نے اعمال کر لیے وہ بھی میں اللہ نے لکھوائے ہیں، اور جو پیچھے چھوڑائے آثارہم نشانات۔ کسی انسان نے مسجد بنائی، خود فوت ہو گیا، یہ پیچھے چھوڑایا، جتنے تک مسجد آباد رہے گی ثواب ملتا رہے گا۔ اعمال خیر کے جو اثرات ہیں، آثار، نشان چھوڑایا۔ مدرسہ بنایا، فوت ہو گیا، چھوڑایا، مدرسے میں دین کا کام ہوتا رہے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا برے اعمال، اعمال شر، اس کے نشانات چھوڑایا، سینما بنوایا، اب جتنے تک یہ سینما آباد رہے گا، لوگ فلمیں دیکھتے رہیں گے، اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ یہ ہے کوئی نیک اعمال والے نشان چھوڑایا، وہ بھی ہم لکھوا رہے ہیں، کوئی برے اعمال والے نشان چھوڑایا، وہ بھی ہم لکھوا رہے ہیں۔ مقام حل ہو گیا، آگے چلیں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، سبحان اللہ، یہ تخفیف دنیاوی آ گئی، دنیا کا ڈراوا۔ مان لو میں اللہ نہیں چھوڑوں گا، جیسے ان بستی والوں کو نہیں چھوڑا تھا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، یہ دلیل نقلی بھی ہے دعوت توحید پر، اور شجاعت کی ترغیب بھی ہے، ترغیب الی الشجاعہ، کیسے بہادر ہو کر مسئلہ بیان کرنا چاہیے۔ بیان کیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مثلا مثال، اصحاب القریہ، بستی والوں کی۔ علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، مثلا کے نیچے لکھ لیں انطباق، توئے کے ساتھ انطباق، انطبق حال المشرکین بحال اصحاب القریہ۔ اب میں سادے الفاظ میں جملہ کہتا ہوں بھائی ظفر، آپ دوستوں کے لیے، اردو دان دوستوں کے لیے، مشرکین مکہ کا حال لکھ لیں جملہ، مشرکین مکہ کا حال ان بستی والوں جیسا ہے۔ مشرکین مکہ کا حال ان بستی والوں جیسا ہے۔ ان طبق حال المشرکین بحال اصحاب القریہ، بیان کیجیے ان کے لیے میرے محبوب محال اور مثال بستی والوں کی۔ مشرکین مکہ کا حال بھی ان بستی والوں جیسا ہے۔ اذ جاء المرسلون، جب آ گئے اس بستی کے پاس، یعنی بستی والوں کے پاس، المرسلون، بھیجے ہوئے پیغمبر، بستی والوں کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر آ گئے۔ میری طرف دیکھیے، اب نیچے کوئی ساتھی نہ دیکھے، مہربانی کریں۔ اصحاب القریہ، وہ بستی کون سی تھی؟ علماء کرام کا ایک طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ بستی انطاکیہ تھی۔ انطاکیہ یہ بستی تھی، قرآن میں تو نام نہیں ہے۔ اور یہ جو بھیجے ہوئے تھے نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سن لیں، پھر میں آپ کو دو جملے لکھواتا ہوں۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انطاکیہ کی بستی نہیں تھی۔ کیوں؟ یہ جو بستی ہے، آگے ذکر آ رہا ہے، ایک صفحہ چھوڑ کر آگے، ان بستی والوں پر عام عذاب آیا تھا۔ ان بستی والوں پر عام عذاب آیا تھا، اور تورات شریف نازل ہونے سے پہلے تو اللہ کے عام عذاب آتے رہے، لیکن تورات شریف نازل ہونے کے بعد اللہ کا عام عذاب نہیں آیا۔ ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی قوم کو اللہ نے آسمان و زمین کے عذاب سے ہلاک نہیں کیا مگر موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پہلے آسمان و زمین کے عذاب سے اللہ نے بستی والوں کو تباہ و برباد کیا، قوموں کو تباہ و برباد کیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تورات شریف نازل ہونے کے بعد، آسمان و زمین کے عذاب سے اللہ نے کسی قوم کو تباہ نہیں کیا، اور اس بستی والوں کو تو اللہ نے آسمان سے عذاب نازل کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات شریف سے پہلے کا ہے۔
پھر یہ کہنا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں تھے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے۔ نظم قرآن کا تقاضا، یہ علماء کے لیے جملہ ہے، نظم قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مستقل رسول تھے۔ اب آگے بات آ رہی ہے ایک دو ایتیں چھوڑ کر، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء۔ جب انہوں نے آ کر کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں تو انہوں نے کہا تم تو بشر ہو ہم جیسے، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، کوئی وحی نازل نہیں کی۔ یہ جو انداز ہے نا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، یہ ہمیشہ مشرکین نے اللہ کے رسولوں کو کہا تھا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے بندے ہوتے تو ان کو کہنے کی کیا ضرورت تھی، ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء۔ اب خلاصہ لکھ لیں حاشیے پر۔ نمبر 1، یہ انطاکیہ نہیں تھا توئے کے ساتھ، یہ بستی کا لکھوا رہا ہوں جملہ، یہ انطاکیہ نہیں تھا۔ نمبر 2، یہ قصہ تورات سے پہلے کا ہے۔ بس یہ خلاصہ آپ کو لکھوا دیا، یہ بستی انطاکیہ بھی نہیں تھی اور واقعہ تورات شریف سے پہلے کا ہے، اور یہ بھیجے ہوئے جو تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے نہیں تھے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ ان کے نام بھی مفسرین نے لکھے ہیں، یحییٰ، یونس، شمعون۔ یہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا، لیکن محققین کہتے ہیں کہ نہ، ان کے نام تھے صادق، صدوق اور شلوم علیہم السلام۔ ہم ناموں کی طرف نہیں جاتے، اللہ بہتر جانتا ہے نام کیا تھے۔ میری طرف دیکھیں، میں ایک اور جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء مجھے بتائیں یہ بستی انطاکیہ تھی؟ نہیں، یہ واقعہ تورات شریف کے بعد کا ہے یا پہلے کا ہے؟ پہلے کا۔ ایک اور جملہ دھیان سے سنیں، عام عذاب کے ذریعے اللہ نے جس بستی کو تباہ کیا وہ دوبارہ آباد نہ ہو سکی۔ میرا جملہ غور سے سنیے گا، جس بستی کو اللہ نے عام عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کیا وہ بستی دوبارہ کبھی آباد نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا آپ کو سورت روم ذہن میں ہے کہ ایران والوں کی، فارس اور روم والوں کی جنگ ہوئی، پھر اللہ کریم نے فرمایا 3 سے 9 سال کے اندر اندر رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے، تو 6 سال کی مدت گزری اور رومی دوبارہ غالب آ گئے۔ سورت روم کے اندر تفصیل گزر چکی ہے۔ جو روم کا بادشاہ تھا قیصر، اس نے منت مانی تھی، عیسائی تھا، کہ اگر ہمیں فارسیوں پر فتح مل گئی تو میں پیدل بیت المقدس جاؤں گا اور وہاں جا کر عبادت کروں گا۔ جب روم کو فتح مل گئی فارس پر تو قیصر روم اپنے لشکر سمیت پیدل روانہ ہو گیا۔ بڑا سفر تھا جی، کہاں قسطنطنیہ اور کہاں بیت المقدس کا علاقہ، خیر پیدل سفر کرتا 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 تو بادشاہ تھا آخر بہت بڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام قبول کرنے کا خط دے کر قیصر روم کے پاس بھیجا تھا، اس کو کہو مسلمان ہو جا، لمبی تفصیل ہے۔ تو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ خط لے کر اس قیصر روم کے پاس گئے۔ اتفاق کی بات کہ قیصر روم سفر کرتا کرتا بیت المقدس جا رہا تھا، حضرت دہیہ کلبی اس کو خط دینے کے لیے جب پہنچے، پتہ کرتے کرتے اس وقت وہ انطاکیہ کی بستی میں موجود تھا۔ بستی بڑی آباد تھی، بڑی رونق، بڑی چہل پہل۔ حضرت دہیہ کلبی نے انطاکیہ کی بستی میں جا کر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک دیا تھا۔ اس نے خط پڑھا، مسلمان تو نہ ہوا۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ انطاکیہ کی بستی ہوتی تو جس بستی کو اللہ نے تباہ و برباد کیا وہ تو دوبارہ آباد نہ ہو سکی۔ انطاکیہ میں قیصر روم ٹھہرا ہوا تھا، وہ کیسے آباد تھی؟ معلوم ہوتا ہے یہ انطاکیہ والی بستی نہیں تھی۔ یہ مولانا علمی باتیں ہیں، یہ چونکہ سبق ہے نا اس لیے میں نے عرض کر دی ہیں۔ آپ نے عوام کے سامنے یہ علمی گفتگو نہیں کرنی، عوام کی ذہن وہ علمی گفتگو کی متحمل نہیں ہوتی۔ آپ نے بس موٹا سا جملہ کہنا ہے، اللہ نے بستی کی مثال بیان کی ہے، بستی کون سی تھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ بس اصل تو جو ہے اللہ کہنا چاہتے ہیں اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ بستی والوں کو میں نے پکڑا اور ان کے سفارشی نہ بچا سکے، اصل تو یہ بات ہے۔
ٹھیک ہو گیا؟ مہربانی کرنا ہے عوام کو نہیں الجھانا، یہ تو علمی باتیں تھی آپ کو سنا دی۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، جب بھیجے ہم نے سب سے پہلے ان کی طرف دو پیغمبر، فکذبوہما، پس جھٹلا دیا ان بستی والوں نے، ہما ان دونوں کو، معاذ اللہ تم جھوٹے ہو، فعززنا بثالث، پس تائید کی ہم نے تیسرے کے ساتھ، تقویت دی ہم نے تیسرے کے ساتھ، تیسرے کو بھی پیغمبر بنا کر بھیج دیا۔ اب جماعت بن گئی، جماعت بن کر توحید کی محنت کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ فقالوا، پس کہا ان تینوں نے، بستی والوں کو کہا، انا الیکم مرسلون، یقینا ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، تمہارے پروردگار کی طرف سے پیغمبر بن کر آئے ہیں، وہ تمہیں اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے، اسی ہی کی عبادت کرو، شفیع غالب بنانا چھوڑ دو، کفر اور شرک چھوڑ کر توحید قبول کر لو۔ قالو، اناد قوم کی ضد نمبر 1، کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، مانا جو کسی انسان کا بھیجا ہوا ہو نا اس پر تو اعتراض کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، قوم والے اعتراض کر رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کے پیغمبر تھے، ہمیشہ کفار نے پیغمبروں کو ایسے کہا تھا۔ کیسے؟ نمبر 1 ضد، کہنے لگے قوم والے ما انتم، نہیں ہو تم الا بشر مثلنا، مگر معمولی بشر ہم جیسے، تم معمولی بشر ہو ہم جیسے، رسالت سے خالی ہو، تم رسول نہیں ہو۔ دوسری ضد، وما انزل الرحمن من شیء، نہیں اتاری رحمان نے کوئی چیز، تم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا، اللہ کے رسولوں نے جواب دیا، ربنا یعلم، ہمارا پروردگار جانتا ہے۔ یہ جو الفاظ ہے نا ربنا یعلم، یہ قسم کے قائم مقام ہے، ہمارا پروردگار جانتا ہے، یعنی ہمیں اللہ کی قسم، انا الیکم لمرسلون، یقیناً ہم تمہاری طرف البتہ بھیجے ہوئے ہیں اللہ کریم کی جانب سے، ہم رسول بن کر آئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، نہیں ہمارے ذمے مگر صرف پہنچا دینا صاف صاف، ہمارے ذمے پہنچا دینا ہے، منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے، تم مانو یا نہ مانو آگے تمہاری مرضی۔ قالوا، بے ادبی قوم والے کہنے لگے، انا تطیرنا بکم، یقیناً ہم نے بدفعلی پکڑی ہے تمہارے ساتھ۔ آپ کو بدفعلی سمجھ نہیں آئے گی، میں لفظ آسان بولتا ہوں، نقل کفر نہ باشد معاذ اللہ۔ قوم والے کہنے لگے بے ایمان مشرک، انا تطیرنا بکم، یقیناً ہم نے نحوست پکڑی ہے تمہارے ساتھ، یہ جو ہم سے بارشیں بند ہو گئی ہیں معاذ اللہ تمہاری نحوست ہے۔ اللہ کا امتحان آیا، بستی والوں پر بارشیں بند ہو گئیں، قحط پڑ گیا، انہوں نے نسبت اللہ کے رسولوں کی طرف کرنا شروع کر دی، یہ تمہاری وجہ سے بارشیں بند ہو گئی ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ، تم یہ نہ کہو ہمارے معبود شفیع غالب نہیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ عذاب آ جائے گا، معاذ اللہ یہ تمہاری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، بارشیں بند ہے، قحط پڑ گیا۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، اب دھمکی دے رہے ہیں ان کو توحید کی تبلیغ سے روکنے کے لیے۔ لئن لم تنتہوا، البتہ اگر تم نہ رکے، تم نہ باز آئے، لنرجمنکم، ضرور بھی ضرور ہم تمہیں پتھروں کا نشانہ بنائیں گے، تمہیں پتھر ماریں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، اور پتھر مارنے سے پہلے وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور پہنچے گا تم کو، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم، عذاب دردناک۔ کیا مطلب؟ پہلے تو ہم تمہیں بڑی تکلیفیں دیں گے، تکلیفیں دیں گے، پھر بھی تم باز نہ آئے تو پتھر مار مار کر تمہیں ختم کر دیں گے۔ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ، اللہ کے رسولوں نے جواب دیا، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یہ جو بارشیں بند ہو گئی ہیں تمہارا اصل کفر اور شرک اور نافرمانی یہ سبب ہے بارشوں کا، نسبت ہماری طرف کرتے ہو ظالمو،
طائرکم معکم، تمہاری بدفعلی، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تم نے کفر کیا، شرک کیا، تم نے نہ گناہ کیے نہ فرمانی کی، اللہ کے آگے شفیع غالب بنائے، اس وجہ سے اللہ کی ناراضگیاں آ گئی ہیں، بارشیں بند ہو گئی ہیں۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ ہائے ہائے، اَإِن ذُكِّرْتُمْ، آیا نصیحت کیے گئے ہو تم، کیا اتنی بات پر کہ سمجھائے گئے ہو تم، نصیحت کیے گئے ہو تم۔ علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، اَإِن ذُكِّرْتُمْ، اس کے نیچے چھوٹا سا لکھ لیں تطیرتم، تطیرنا سے تطیرتم۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اتنی بات پر کہ تم سمجھائے گئے ہو، نصیحت کیے گئے ہو، تطیرتم جزا مقدر، تم نے نحوست سمجھ لی ہے، تمہیں سمجھایا گیا ہے کہ تم شرک نہ کرو، تمہیں نصیحت کی گئی ہے کہ کفر چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، اور تم نے نحوست سمجھ لی ہے، اس کو معاذ اللہ ہماری طرف نسبت شروع کر دی ہے۔ اللہ کی نعمت بھی نحوست ہو سکتی ہے، پیغمبر کا آنا تو اللہ کی نعمت ہے، پیغمبر کا واعظ کرنا تو اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی کوئی نحوست ہو سکتی ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم ہو حد سے بڑھنے والے، شریعت کی حد سے بھی بڑھنے والے ہو، عقل کی حد سے بھی بڑھنے والے ہو، شرک کرنے کی وجہ سے حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور آیا شہر کے دور کے کنارے سے، دور والے کنارے سے آیا، رجل ایک مرد، یسعیٰ درہ لے کے دوڑ رہا تھا، دوڑتا ہوا آیا شہر کے دور والے کنارے سے، قال، آ کر اس نے کہا، اے میری قوم اتبعوا المرسلین، پیچھے چلو اللہ کے رسولوں کے۔ اس کا نام کیا تھا؟ اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا۔ مفسرین کرام فرماتے حبیب نجار، نجار کہتے ہیں لکڑی کے کام کرنے والے کو، یہ لکڑی کا کام کرنے والا تھا، اور اس نے انبیاء علیہ السلام کی ملاقات جب اس سے ہوئی تو اس نے ایمان قبول کر رکھا تھا۔ اس کو پتہ چلا انبیاء کرام کو تو دھمکیاں دی جا رہی ہیں قتل کی اور تکلیف پہنچانے کی، تکذیب ہو رہی ہے، قوم جھلا رہی ہے، تو دوڑتا ہوا آیا۔ یسعیٰ، اللہ کو اس کا دوڑنا اتنا پسند آیا اور رب العالمین نے دوڑنے کو بھی قرآن بنا دیا۔ یسعیٰ، انبیاء علیہ السلام کی تعین کرنے والا، اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کرنے والا دوڑتا ہوا آیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، یہ موحدین کے ساتھ موالات کی ترغیب ہے، ایسے موحدین کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے اور ایسے موحدین کی تائید کرنی چاہیے۔ سورۃ القصص آپ نے پڑھی ہے، ذرا کھولیے سورۃ القصص، وہاں پر ایک چھوٹا سا میں فرق آپ دوستوں کو دکھا دوں، بات بڑی علمی ہے لیکن غور کیجئے گا۔ یہ آیت نمبر 20 ہے، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، 350 صفحہ۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہو رہے تھے، اور آیا ایک مرد من اقصى المدینہ، شہر کے دور دراز کنارے سے، شہر کی پرلی طرف سے، دور والی طرف سے ایک بندہ آیا، یسعیٰ دوڑتا ہوا، قال کہنے لگا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ان الملأ یأتمرون بک، یقیناً سردار مشورہ کر رہے ہیں تیرے متعلق، لیقتلوک، تاکہ تجھے قتل کر دیں، فاخرج، پس نکل جا، انی لک من الناصحین، یقیناً میں تیرے لیے خیر خواہی کرنے والوں میں سے ہوں۔ احباب ذرا دیکھیں قرآن پاک کی آیت کو، سورۃ القصص میں ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، یہاں ہاتھ رکھیں، یہاں دیکھیں، جَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، کوئی فرق ہے؟ علماء چپ کر بیٹھے ہو، فرق ہے،
کہ کونی فرق ہے نا. وجاء وہاں تھا جاء رجل من اقصى المدینہ، اور یہاں ہے جاء من اقصى المدینہ رجل یسعی. وہاں رجل کو پہلے ذکر کیا، یہاں رجل کو بعد میں ذکر کیا. جملہ لکھ لیں. سورۃ القصص میں رجل، وہ لفظ رجل کو پہلے ذکر کیا. وہاں قتل سے رسول کی حفاظت مقصود تھی. اور یہاں رجل کو بعد میں ذکر کیا. سورۃ یاسین میں جاء من اقصى المدینہ رجل کو بعد میں ذکر کیا. یہاں تکذیب سے جھٹلانا، تکذیب سے رسول کی حفاظت مقصود تھی. میری طرف دیکھیں، میں آپ کو فرق عرض کر دوں. علماء دیکھیں گے تو میں بات کروں گا، علمی بات ہے نا. وہاں رجل کو پہلے ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں. کیوں؟ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ وجود ختم کرنا چاہتے تھے، قتل کر دو. اور یہاں قوم والے ابھی وجود ختم نہیں کر رہے، یہاں جھٹلا رہے ہیں. تم جھوٹ بول رہے ہو معاذ اللہ. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرے سے وہ ختم کرنا چاہتے تھے، اور یہاں پر قوم والے اللہ کے رسولوں کو فی الحال جھٹلا رہے ہیں. ابھی قتل کے مشورے نہیں کیے، خالی دھمکیاں ہو رہی ہیں نا. وہاں تو قتل کے مشورے ہوتے، پکڑو اور قتل کرو. تو پیغمبر کا بچنا، وجود کا محفوظ رہنا، یہ زیادہ اہم ہے. پیغمبر ہوگا تو آگے مسئلہ بیان کرے گا، قوم مانے یا نہ مانے وہ تو بات کی بات ہے. پہلے وجود تو سلامت رہے. چونکہ پیغمبر کے وجود کا سلامت رہنا یہ اہم اور بہت ضروری چیز ہے، اس لیے وہاں رجل ان کو پہلے ذکر کیا، اور تکذیب یہ معاملہ بعد میں آتا ہے، اس لیے یہاں رجل ان کو بعد میں ذکر کیا. یہ علمی بات ہے. یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم پیچھے چلو رسولوں کے. سبحان اللہ، ایک رکاوٹ کو دور کیا. اعتقاداً بھی پیچھے چلو، عملاً بھی پیچھے چلو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا، پیچھے چلو ان کے جو نہیں مانگتے تم سے اجرن، کوئی اجر، نہ مال مانگتے ہیں، نہ مرتبہ مانگتے ہیں، نہ پیسے مانگتے ہیں. وہم مہتدون، اور وہ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں. نمبر 1 اتبعوا من لا، ایک رکاوٹ کو دور کیا، ان کو لالچ نہیں ہے. اور نمبر 2 ان کے پیچھے ضرور چلنا چاہیے. ایک تقاضا کرنے والی چیز ہے بھی وہ سیدھے راستے پر. توحید اور شرک کے متعلق اللہ کے پیغمبروں کی بات بالکل درست ہے، اس لیے ان کے پیچھے چلنا چاہیے. جس بات کی وہ دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت، شرک ختم کرنے کی دعوت، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں. وہم مہتدون، ہیں بھی وہ سیدھے راستے پر. سورۃ الشعراء میں تو کئی دفعہ یہ بات گزر چکی ہے، پتہ نہیں دوستوں کو یاد ہے کہ نہیں. قوم دھمکیاں دے رہی ہے، ہم تمہیں پتھروں کا نشانہ بنائیں گے، عذاب علیم، سخت سزا دیں گے. اور حبیب نجار آ کر قوم کو سمجھا رہا ہے رسولوں کے پیچھے چلو، وہ تم سے پیسے نہیں مانگتے. نہ اگر رسول ان قوم والوں سے پیسے مانگتے تو وہ دے دیتے. جب رسولوں نے پیسے مانگنے ہی نہیں تھے، حبیب نجار کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کے رسولوں کو تم سے
لالچ نہیں ہے. کوئی ذہن میں خاکہ ہے؟ اللہ کے رسولوں کو تم سے لالچ نہیں ہے. اور میں نے 3 لفظ بھی آپ کو سنائے تھے. ہمارے دادا استاذ سند المحدثین حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سابق مدرس، وہ فرمایا کرتے تھے عالم کو چاہیے، علماء بھی تو انبیاء کے وارث ہیں نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، تو عالم کو چاہیے تما نہ کرے، لالچ تما نہ کرے، اور کوئی دینے لگے تو منع نہ کرے، زیادہ ہو جائے تو جمع نہ کرے. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. کیا مطلب؟ اللہ کے رسولوں کو تم سے لالچ نہیں ہے. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. آخر کیا وجہ ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ وما لیا کیا ہے واسطے میرے، لا اعبدو کہ نہ عبادت کروں میں، الذی اس ذات کی فطرنی جس نے مجھ کو پیدا کیا، میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں؟ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس کو کہا گیا کہ تو بھی رسولوں کے مذہب پر ہے. اس نے کہا ہاں. وما لی لا اعبد الذی فطرنی، اور کیا وجہ ہے، کیا ہے واسطے میرے کہ نہ عبادت کروں میں اس ذات کی فطرنی جس نے مجھ کو پیدا کیا. الہ ہونے کے لیے ایک لازم کا ذکر، چونکہ خالق وہی ہے تو عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے. مجھے یہ انداز بڑا عجیب ہے. میری طرف دیکھیں، یہ نہیں کہہ رہا تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تم کو پیدا کیا، اپنی طرف نسبت کیوں کی، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں قوم والو جس نے مجھے پیدا کیا. یہ اپنی طرف نسبت کر کے بات کیوں کی ہے؟ یہ انداز اس لیے اختیار کیا تاکہ قوم والے مشتعل نہ ہوں. ان کو کہ تم کیوں عبادت نہیں کرتے ہو، اللہ نے تمہیں پیدا کی عبادت نہیں کرتے ہو اس کی. یہ انداز اگر اختیار کرتا تو وہ غصے میں آ جاتے، مشتعل ہو جاتے، اور جب بندہ غصے میں آ جائے، مشتعل ہو جائے، تو پھر اس وقت سوچنے سمجھنے والی صلاحیت انسان کی ختم ہو جاتی ہے. جب سوچے سمجھے گا ہی نہیں تو مسئلہ کیسے مانے گا؟ اپنی طرف نسبت کی. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور کیا ہے واسطے میرے، آخر وجہ کیا ہے کہ میں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے. وحدہ لا شریک، کس چیز نے مجھے روکا ہے کہ میں اس کی خالص عبادت نہ کروں. اور نمبر 2 وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، سارا حساب کتاب ہونا ہے. یہ الہ ہونے کے لیے دوسرا لازم آ گیا، معاد، قیامت کا عقیدہ، دوبارہ لوٹنا ہے، پہنچنا اللہ کے سامنے. اتخذ من دونہ آلہہ، اس کے نیچے لکھ رہے ہیں دعوی سورج، یہ سورت کا دعویٰ گیا. حبیب نجار کہنے لگا اتخذ، اللہ چاہے تو کسی غریب سے توحید کا کام لے لے، غریب بندہ ہے لکڑی کا کام کرنے والا. اتخذ من دونہ، اللہ کو اس غریب کی تقریر اتنی پسند آئی، اللہ نے تقریر کو بھی قرآن بنا دیا. اتخذ من دونہ آلہہ، کیا بناؤں میں اللہ کریم کے سوا کئی الہ، کئی حاجت روا مشکل کشا معبود بناؤں. ان کے عاجز ہونے کی حالت یہ ہے، ان یردنی الرحمن بضر، اگر ارادہ کرے میرے ساتھ رحمان کسی تکلیف کا، اگر رحمان کسی تکلیف کا میرے ساتھ ارادہ کرے، لا تغنی انی شفاعتہم شیئا، نہیں دفع کر سکے گی مجھ سے ان کی سفارش کسی چیز کو. اگر رحمان میرے ساتھ تکلیف کا ارادہ کرے، ان کی سفارش میرے ذرا برابر کام نہیں آئے گی. نمبر 2 ولا ينقذون، اور وہ مجھے چھڑا بھی نہیں سکیں گے. ان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ مجھے چھڑا سکیں یا سفارش کر کے اللہ سے کام کروا سکیں. لا تغنی انی شفاعتہم شیئا ولا ينقذون. 26واں پارہ کھولیں، سورت کا نام ہے حامیم الاحقاف، یہ آیت نمبر 28 ہے. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، 456 صفحہ سورت حامیم الاحقاف. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً.
آیت کا نمبر 28 سورۃ حامیم اللہ کا، کیوں مدد نہیں کی، فلولا نصرہم، کیوں مدد نہیں کی ان مشرکین کی، الذین ان ہستیوں نے، اتخذوا من دون اللہ، جن کو بنا لیا تھا انہوں نے اللہ کریم کے سوا، آلہۃ الہ، میں نے قربانن کا معنی چھوڑ دیا، کیوں مدد نہیں کی ان مشرکین کی، الذین ان ہستیوں نے، اتخذوا، جن کو بنا لیا تھا انہوں نے اللہ کریم کے سوا، آلہۃ الہ، جن کو الہ بنایا تھا، معبود بنایا تھا، انہوں نے مدد کیوں نہیں کی؟ کیوں معبود بنایا تھا؟ ان کی کیوں عبادت کرتے تھے؟ قرباناً، ذریعہ قرب سمجھ کر، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ہم گنہگار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، جن کو قرب کا ذریعہ سمجھ کر الہ بنایا ہوا تھا، سجدے کرتے تھے، طواف نذر و نیاز، انہوں نے کیوں امداد نہیں کی مشرکین کی؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ غائب ہو گئے وہ ان سے، ان کی امداد کرنے سے غائب ہو گئے، وذالک افکہم، یہ جھوٹ ہے مشرکین کا، کہتے ہیں یہ سفارشی ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، امداد کرتے ہیں، اللہ سے کام کروا دیتے ہیں، ذالک افکہم، یہ جھوٹ ہے ان مشرکوں کا، فما کانوا یفترون، اور جو وہ گھڑ رہے ہیں جھوٹی روایتیں، جھوٹے قصے، جھوٹی کرامتیں، یہ سارا جھوٹ ہے۔ او مولانا وَلَا يُنْقِذُونَ، نمبر 2، مجھے چھڑا بھی نہیں سکیں گے، انی اذا لفی ضلال مبین، انی اذا لفی ضلال مبین، ان عبدت غیر اللہ، اگر میں غیر اللہ کی عبادت کروں، اگر میں ان کو شفیع غالب سمجھنے لگ جاؤں تو یقیناً میں اس وقت البتہ کھلم کھلا گمراہی میں ہوں گا۔ حبیب نجار کہہ رہا ہے میں ان کو شفیع غالب سمجھوں، ان کی عبادت کروں، پھر تو میں کھلم کھلا گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، انی آمنت بلغ لکھ لیجیے، آخری اعلان، آخری اعلان، قوم نے اس پر پتھر برسانا شروع کر دیے، اس نے آخری اعلان کیا، کہنے لگا انی آمنت بربکم فاسمعون، قوم کو کہنے لگا یقیناً میں ایمان لا چکا ہوں تمہارے پروردگار کے ساتھ، فاسمعون، پس میری بات سنو، میری بات، قوم کو کہا میں تو ایمان لا چکا ہوں تمہارے پروردگار کے ساتھ، میری بات سنو، قوم والو تمہیں بھی ایمان لانا چاہیے، میں تو ایمان لا چکا ہوں۔ اگر آپ جاگ رہے مجھے بتائیں یہ اس نے کس کو کہا میں ایمان لا چکا ہوں؟ قوم کو۔ دوسرا قول سنیں، انی آمنت بربکم فاسمعون، یہ حبیب نجار نے اللہ کے 3 رسولوں کو کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، جس رب نے تمہیں بھیجا ہے میں تو اس رب پر ایمان لا چکا ہوں، فاسمعون، میرا اقرار اور اعلان سن لو، رسولو تم گواہ بن جاؤ۔ یا قوم کو کہا یا رسولوں کو کہا، جس رب نے تمہیں بھیجا ہے میں اس پر ایمان لا چکا ہوں، میرا اقرار سن لو، میرا اعلان سن لو، تم گواہ ہو جاؤ اللہ کے رسولوں، میں مومن ہوں۔ قوم نے پتھر برسائے، القصہ قوم نے مار ڈالا، اندماج ہے، میں نے اصطلاحات میں اصطلاح عرض کی تھی، اندماج، مقصودی بات قرآن ذکر کرتا ہے، غیر مقصودی چھوڑ دیتا ہے، قوم نے اس کو مارا، پتھر مارے، او نشانہ بنا بنا کر بیچارے کی روح پرواز کر گئی، جسم کچلا ہوا، زخمی لہولہان پڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ادخل الجنہ، حکم دیا گیا، کہا گیا داخل ہو جا جنت میں، یہ ہے حیات شہداء۔ یہ کیا ہے مولانا؟ نیچے لکھ لیں، ادخل الجنہ کے نیچے حیات شہداء کی، لدخل الجنہ، کہا گیا داخل ہو جا جنت میں۔ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، 22 صفحہ 22، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ،
بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ حوالہ مل گیا دوستوں کو۔ ولا تقولوا، نہ کہو تم واسطے ان کے جو قتل کیے جاتے اللہ کے راستے میں، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جا رہے ہیں، ان کو نہ کہو اموات، معمولی مردے، ان کو معمولی مردے نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بل ہم احیاء، مبتدا مقدر ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، اپنے ان حواس کے ساتھ تم اس حیات کو سمجھ نہیں سکتے۔ چوتھا پارہ سورۃ آل عمران۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ صفحہ 66، صفحہ 66 فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، خبردار خبردار، ہرگز نہ خیال کرنا ان لوگوں کو قتلوا جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، امواتا مردے، اللہ کے راستے میں جو قتل کیے گئے ان کو مردہ خیال بھی نہ کرنا، تمہارے دل میں خیال بھی نہ آنے پائے کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے پروردگار کے ہاں روزی دیے جا رہے ہیں، روزیاں دیے جاتے ہیں۔ میری طرف دیکھیے ساتھی، نیچے نہ دیکھیں، میں 6 سوال عرض کر رہا ہوں، غور کیجئے گا، میں عوام دوست کو بھی سنایا کرتا ہوں، آپ کو بھی عرض کر رہا ہوں۔ نمبر 1، زندہ بندہ اس کا جنازہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، جو زندہ ہے اس کو قبر میں دفن نہیں کیا جاتا، قبر تو مردوں کے لیے ہوتی ہے۔ نمبر 3، جو زندہ ہو اس کی بیوی آگے نکاح نہیں کر سکتی، ایک زندہ بندے کی جو بیوی ہے اس کے نکاح میں ہے، آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ جو زندہ ہو اس کے بچے یتیم نہیں ہوتے، جو زندہ ہو اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو زندہ ہو اس کو کفن نہیں پہنایا جاتا۔ کوئی آ جائے، ہم سب بیٹھے ہیں، کفن زبردستی ان کو پکڑو، کفن پہناؤ، قبر کھود کر ان کو دفن کرو، پکڑو مولوی صاحب کو جنازہ پڑھو اس کا۔ بھئی زندہ کو کفن نہیں پہنایا جاتا، زندہ کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا، زندہ کو قبر میں دفن نہیں کیا جاتا، زندہ کی بیوی آگے نکاح نہیں کر سکتی، زندہ کے بچے یتیم نہیں ہوتے، زندہ کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، وراثت ہوتی موت کے بعد ہے، بندہ فوت ہو گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ شہید زندہ ہیں، کفن پہنایا گیا، شہید زندہ ہیں، ان کا جنازہ پڑھا گیا، شہید زندہ ہیں، قبر میں دفن کیا گیا، شہید زندہ ہیں، بیویاں عدت کے بعد آگے نکاح کر گئیں، شہید زندہ ہیں، بچے یتیم ہو گئے، شہید زندہ ہے، وراثت تقسیم ہو گئی۔ یہ کیسے زندہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان کو تم مردہ زبان سے کہنا بھی نہیں، دل میں مردہ خیال بھی نہیں کرنا، یہ کیسے زندہ ہے؟ کفن ہے، قبر ہے، جنازہ ہے، بیویاں نکاح کر گئی ہیں آگے، اور پھر بچے یتیم ہو گئے، وراثت، کیسے زندہ ہے؟ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا سَأَلْنَا ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں الفاظ آئے ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا، ہمیں یہ مقام سمجھ نہیں آیا، شہید زندہ ہیں، زبان سے ان کو مردہ نہ کہو، دل میں مردہ خیال بھی نہ کرو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارواحهم فی اجواف طیر خضر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شہیدوں کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں رکھ کر جنت میں چھوڑ دیتا ہے۔ جسم یہاں قبروں میں دفن ہے، یا قبر ملی ہے دنیا والی یا نہیں ملی، روحیں وہاں پہنچ گئیں، سبز رنگ کے پرندوں میں رکھ کر جنت میں چھوڑ دیتا ہے، جنت کی نعمتیں کھاتے ہیں، پیتے رہتے ہیں۔ لا کنادیل ملکۃ بالعرش، یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں، اللہ کے عرش کے نیچے گھونسلے بنے ہوئے ہیں،
تھک جائیں ان میں آرام کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا حل تشتہون شیئا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے پوچھا شہیدو جنت مل گئی ہے، نعمتیں مل گئی ہیں، اور کسی چیز کی خواہش ہے؟ قالوا لا حاجۃ لنا، حدیث پاک کے لفظ، اللہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جنت مل گئی ہے۔ اللہ نے پھر پوچھا فلما علموا انہم لا یترکون، ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ نہیں چھوڑے گا، پوچھ کر رہے گا۔ کہنے لگے اللہ پھر ایک ہماری تمنا باقی ہے، ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، ہماری ان روحوں کو دنیا والے جسموں میں واپس بھیج، دوبارہ زندہ ہو کر شہید ہونا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو مزہ شہادت کی موت میں آیا ہے ان نعمتوں میں بھی نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا قانون نہیں ہے۔ قضیت انہم لا یرجعون، حدیث پاک کے لفظ، اللہ نے فرمایا میں نے فیصلہ کر دیا ہے جو اس جنت میں روح آ گئی ہے یہ قیامت سے پہلے جسم میں واپس نہیں جا سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے شہادت کے بعد شہید کی زندگی دنیا والی نہیں ہوتی، جنت والی ہوتی ہے، روحانی ہوتی ہے اور جنت والی ہوتی ہے، روحانی ہوتی ہے اور جنت والی ہوتی ہے۔ یہ دنیا والا جسم اگر ان کا زندہ ہوتا تو پھر آگے بیویاں کوئی نکاح کر گئیں، بچے کیوں یتیم ہو گئے، وراثت کیوں تقسیم ہو گئی؟ دنیا والا جسم زندہ تھا تو پھر قبر میں دفن کیوں کیا گیا؟ اگر دنیا والا جسم زندہ تھا جنازہ کیوں پڑھا گیا، کفن کیوں پہنایا گیا؟ تو حدیث پاک کی روشنی میں آپ سے وسلم کی وضاحت سے بات سمجھ آ گئی۔ آپ نے اونچا بتانا ہے شہادت کے بعد شہید کی زندگی دنیا والی ہوتی ہے یا جنت والی؟ جو جنت کے خواہش مند ہے نا ساتھی، وہ جنت کا لفظ اونچا مجھے سنا دیں۔ شہادت کے بعد شہید کی زندگی دنیا والی ہوتی ہے یا جنت والی؟ اور قرآن کے لفظ بھی یہی ہیں، قیل ادخل الجنہ، قرآن کے کیا لفظ ہیں؟ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا داخل ہو جا جنت میں۔ ایک جملہ اور دھیان سے سن لیں، مولانا طیب میری طرف دیکھ کر بیٹا جملہ سن لو۔ باقی جتنے مومنین ہیں، مرد عورتیں، جتنے بھی اہل ایمان ہیں، موحد ہیں، ان کو جنت قیامت کے بعد ملے گی، لیکن شہداء اور انبیاء علیہ السلام یہ دو جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ وفات کے بعد فوراً جنت داخل کر دیتا ہے۔ شہداء کو بھی شہادت کے فوراً بعد جنت، انبیاء علیہ السلام کو بھی وفات کے بعد فوراً جنت میں داخلہ نصیب ہو جاتا ہے، باقی ایمانداروں کو داخلہ قیامت کے بعد نصیب ہوگا۔ یہ جملہ یاد رکھیں گے، آگے چلیں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اب اس سوال کا جواب تو ہو گیا نا، میں نے آیتیں اکٹھی کرائی تھیں اور سوال آیا تھا کہ جی اللہ نے فرمایا ہم مردوں کو زندہ کریں گے، تو شہید بھی تو زندہ ہیں، تو شہید دنیا کی زندگی کے ساتھ دنیا میں زندہ نہیں ہے، شہید جنت کے اندر روحانی زندگی کے ساتھ زندہ ہے۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا داخل ہو جا جنت میں۔ قال سبحان اللہ، جب جنت میں پہنچا تو کیا کہنے لگا، یا لیت قومی یعلمون، اس وقت بھی اس کو قوم کی فکر لاحق ہوئی، کہنے لگا ہائے کاش میری قوم کو علم ہو جاتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ سبحان اللہ، کاش کہ میری قوم جان لیتی، کس چیز کو جان لیتی؟ بوجہ اس کے کہ بخش دی میرے لیے، میرے پروردگار نے بخشش کر دیے، میرے رب نے میرے گناہ معاف کر دیے۔ نمبر 2، وجعلنی من المکرمین، اور کر دیا اللہ کریم نے مجھ کو عزت دیے ہوئے لوگوں میں سے۔ اللہ نے مسئلہ توحید ماننے اور بیان کرنے کی وجہ سے میرے گناہ بھی معاف کر دیے، اور مسئلہ توحید کی وجہ سے اللہ نے مجھے عزت کے تاج بھی پہنا دیے۔ جعلنی من المکرمین، اس کے نیچے لفظ لکھوانا چاہتا ہوں، کرامت بعد الموت، کرامت بعد الموت، یعنی جنت مل جانا۔
میری طرف دیکھیں، میں ایک جملہ سناتا ہوں دوستوں کو. لوگ کہتے ہیں تم وہابی کرامتیں نہیں مانتے، ہم تو موت کے بعد بھی کرامت مانتے ہیں. جملہ نہیں سمجھا آپ نے. شیخ پنج پیر فرماتے تھے، لوگ کہتے ہیں وہابیو تم کرامتیں نہیں مانتے، فرماتے تھے ہم تو موت کے بعد بھی کرامت مانتے ہیں. جعلنی من المکرمین، اللہ نے مجھے کرامت دی ہوئے لوگوں میں سے بنا دیا. کرامت عزت دی ہوئے لوگوں میں سے بنا دیا. ہم تو موت کے بعد بھی کرامت مانتے ہیں، اور موت کے بعد کرامت اور عزت سب سے بڑی کیا ہے؟ جنت کا مل جانا. میں نے آپ کو لکھوا دیا. سبحان اللہ. یا لیتہم یعلمون، کیوں تمنا کر رہا ہے؟ مقصود یہ تھا جس انعام سے اللہ نے مجھے نوازا ہے، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا، وہ بھی ایمان لے آتی. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. سبحان اللہ. اس کی قوم کی انجام بد کا بیان، قوم کا کیسا برا انجام ہوا. نہیں اتارا ہم نے اس کی قوم پر من بعدہ، اس کے بعد، اس کی شہادت کے بعد ہم نے نہیں اتارا من جندن، کوئی لشکر، من السماء، آسمان سے. ہم نے اس کی قوم کو ہلاک اور برباد کرنے کے لیے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا. وما كنا منزلین، نہیں تھے ہم اتارنے والے. ما كنا منزلین کے نیچے لفظ نفی احتیاج، یہ لفظ لکھے میں سمجھاتا ہوں. نفی احتیاج، اس کا کیا مطلب ہے؟ وما كنا منزلین، ہم نے اس کی شہادت کے بعد کوئی لشکر آسمان سے نہیں اتارا. ما كنا منزلین، ہمیں لشکر اتارنے کی محتاجی نہیں تھی. کیا مطلب ہے آیت کا؟ لشکر اتارنے کی محتاجی نہیں تھی. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں تھی وہ مگر چیخ تھی ایک. بس جبریل نے چیخ ماری، لشکر اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ چنگھاڑ آئی فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پس فوراً وہ بجھنے والے تھے. خامدون، بجھنے والے. جیسے انگارے جلتے جلتے بجھ جاتے ہیں، ایسے بجھنے والے تھے. میں اللہ نے بجھا کر رکھ دیا. اب قرآن پاک میں یہ ذکر نہیں ہے کہ ان 3 رسولوں کا کیا بنا. قرآن اس سے خاموش ہے. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کیا معاملہ بنا. یا حسرت علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر جو توحید کے منکر ہیں، رسولوں کو جھٹلانے والے بندے ہیں. یا حسرت علی العباد، ہائے ارمان بندوں پر. اب یا حسرتن، یا تو اس وقت رسولوں نے کہا، جملہ تو سمجھیں، یا اس وقت رسولوں نے کہا، وہ جو 3 رسول تھے انہوں نے کہا ہائے افسوس بندوں پر. نمبر 2، یا اس وقت فرشتوں نے کہا ہائے افسوس بندوں پر. تیسرا قول، یا حسرت علی العباد، یا تم کہو ہائے افسوس ان بندوں پر. تم کہو جنہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، رسولوں کی تکذیب کی جھٹلایا، ہائے افسوس بندوں پر. ما یاتیہم من رسول، نہیں آتا رہا ان کے پاس کوئی رسول. معنی لکھیں جی، ما یاتیہم کا نہیں آتا رہا. یہ میں معنی کیوں لکھوا رہا ہوں، اس میں بڑا راز ہے، میں راز حل کرتا ہوں. یہ ماضی استمراری والا معنی کرنا ہے آپ نے. ما یاتیہم من رسول، مولانا یہ معنی نہیں کرنا، مہربانی کرو، حال استقبال والا معنی نہیں کرنا. نہیں آئے گا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر اس کے ساتھ وہ مذاق کریں گے. نہیں آئے گا، میرے صحیح کہتے ہیں ہاں آنا ہے نا بعد میں رسول نے. نا ماضی استمراری والا معنی. ما یاتیہم من رسول، نہیں آتا رہا ان کے پاس کوئی پیغمبر، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. ان کفار کے پاس جب بھی کوئی پیغمبر آیا اس کے ساتھ انہوں نے مذاق جاری رکھا.
الم یرو کم ہلکنا قبلہم من القرون، سورت کا دعویٰ تھا کوئی شفیع غالب نہیں ہے، کوئی اللہ سے بات منوانے والا نہیں ہے، اس دعوے کے لیے پہلی دلیل الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، مکہ والوں نے یعنی غور نہیں کیا، رؤیت قلبی غور نہیں کیا انہوں نے، کم ہلکنا قبلہم من القرون، کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی تکذیب کی وجہ سے، یہ دنیا کا نتیجہ ہے ان کا، بستیاں ہلاک کی، انہم الیہم لا یرجعون۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے علماء کے لیے انہم الیہم لا یرجعون یہ جملہ ما قبل سے بدل ہے، اب ایک لفظ چھوٹا سا اوپر لکھ لیں، انہم یعنی، بس میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو، الم یرو کم ہلکنا قبلہم من القرون، کیا ان مکہ والوں نے غور نہیں کیا کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے، انہم الیہم لا یرجعون، اس بات کی طرف غور نہیں کیا یعنی یقیناً وہ ان کی طرف واپس نہیں آئیں گے، جن کو ہلاک کیا وہ واپس نہیں آئیں گے، انہم الیہم لا یرجعون، یقیناً وہ ان کی طرف واپس نہیں آئیں گے۔ سورۃ الانبیاء کھولیے جی، 17واں پارہ، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، دو سو 98 صفحہ، قاری صاحب آیت کا نمبر بتائیں، بس میں کھول کے دیے جی، یہ آیت نمبر ہے 95۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، حرام عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، سبحان اللہ، منع تھا، حرام تھا اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، منع تھا، حرام تھا، انہم لا یرجعون۔ آیت کی تفصیل تو اپنے مقام پر آئے گی، بس میں نے جو لفظ دکھانے ان پر غور کریں، جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا، انہم لا یرجعون، یقیناً وہ واپس نہیں آئیں گے، جو ہلاک شدہ بستیاں ہیں وہ دنیا میں واپس نہیں آئیں گی، لوگ کہتے ہیں مردے واپس آ جاتے ہیں، الم یرو کم ہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، البتہ اتنی بات ضرور ہے دنیا میں تو واپس نہیں آئیں گے لیکن ہمارے دربار میں حاضر ضرور ہوں گے، وَإِن كُلٌّ نہیں تمام کے تمام، یہ آخرت کا ثمرہ اور نتیجہ، ان نافیہ ہے مولانا، نہیں تمام کے تمام، لما بمانا الا مگر، نہیں تمام کے تمام مگر، جمیع جماتے ہیں، لدینا محضرون ہمارے ہاں حاضر کیے ہوئے ہوں گے، دنیا میں تو واپس نہیں آئیں گے، ہمارے ہاں حاضری ہونی ہے ان کی۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، یہ دوسری اگنی دلیل آ گئی دعوے پر، سبحان اللہ، اور نشانی ہے ان کے لیے زمین، کون سی زمین؟ المیتہ، ویران، ویران زمین ان کے لیے نشانی ہے، احییناہا، وہ نشانی یہ ہے کہ ہم نے آباد کیا اس زمین کو۔ میں نے اصطلاحات میں عرض کیا تھا، اگر کچھ دوستوں کے ذہن میں ہو، ایک ہوتی ہے دلیل عقلی انفسی، انسانی جسم اور اس کے اعضاء کا ذکر ہو، اور دوسری ہوتی ہے انسانی جسم کے علاوہ، اس کو کہتے دلیل عقلی آفاقی، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے وغیرہ، اس کا ذکر، یہ آفاقی دلیل بیان ہو رہی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، یہ آفاقی نشانی بیان ہو رہی ہے، اور ہے بھی عرضی زمین والی نشانی، اور نشانی ہے ان کے لیے زمین ویران، احییناہا، وہ نشانی یہ ہے کہ ہم نے آباد کیا اس زمین کو، ماں قبل کا بیان ہو رہا ہے، کیسے نشانی ہے، ہم نے آباد کیا اس زمین کو، وَخَرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور نکالا ہم نے اس زمین سے دانے، حبن کے نیچے لکھ لو یعنی اناج، دانے نکالے زمین سے یعنی اناج، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، پر اس میں سے کھاتے رہتے ہیں،
یہ من ہو من ابتدائیہ ہے، من تبعیضیہ نہیں، اس میں سے کھاتے رہتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور بنائے ہم نے، کیے ہم نے یعنی بنائے ہم نے زمین میں باغ، من نخیل کھجوروں میں سے، وعناب اور انگوروں میں سے، انگوروں کھجوروں کے باغ بنا دیے، وفجرنا اور جاری کر دی ہم نے زمین میں، من العیون چشموں میں سے چشمے بھی جاری کر دیے آبپاشی کے لیے، لیاکلوا من ثمرہ تاکہ کھائیں وہ لوگ، من ثمرہ اس کی ہوئی چیزوں کے پھلوں میں سے۔ اب یہ علماء کے لیے بات ہے، علماء دیکھیں نا، پیچھے ذکر تھا من نخیل و آناب، نخیل اور آناب، کھجور اور انگور، دو چیزوں کا ذکر تھا۔ آگے لیاکلوا من ثمرہ تاکہ کھائیں وہ اس کے میووں میں سے، اب ضمیر مفرد ہے من ثمرہ میں۔ علماء سنتے بیٹھے ہو، تواڈے واسطے گل کرن لگا، حالانکہ یہ ضمیر نخیل اور آناب کی طرف جا رہی ہے تو تثنیہ کی ضمیر ہونی چاہیے تھی، مفرد کی ضمیر کیوں ہے؟ سوال سمجھ آ گئے؟ تو اب یاد رکھیے گا، اس مفرد والی ضمیر کی ہم تعویل کر رہے ہیں، راجع اسی طرف کرنا ہے۔ تعویل کیسے کر رہے ہیں؟ پیچھے تھا نا جعلنا فیہا جنات، علماء کے لیے بات ہے، جعلنا، اب یہ ہو ضمیر جو ہے نا من ثمرہ بے تعویل المجعول، جعلنا سے مجعول کی تعویل کر کے یہ ضمیر راجع کریں گے نخیل اور اناب کی طرف۔ اب میں منع کرتا ہوں، معنی میں بات حل ہوگی۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور جاری کر دی ہم نے زمین میں چشموں میں سے، لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ تاکہ کھائیں لوگ، من ثمرہ ان بنائی ہوئی چیزوں کے میووں میں سے۔ یہ جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں نا، کھجور ہیں، انگور ہیں، ان بنائی ہوئی چیزوں کے میووں میں سے کھائیں۔ وما عملت ایدیہم، اور نہیں بنایا ان چیزوں کو ایدیہم مخلوق کے ہاتھوں نے۔ ایدیہم اس کے نیچے مخلوق لکھ لیں۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وما عملت ایدیہم، ایدیہم میں جو ہم ضمیر ہے نا، مولانا حسین علی صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، اس سے مراد ساری مخلوق ہے، جن یا انسان ہیں یا فرشتے ہیں جو بھی ہیں۔ وما عملت ایدیہم، نہیں بنایا ان چیزوں کو، ایدیہم مخلوق کے ہاتھوں نے، جنوں نے نہیں بنایا، انسانوں نے نہیں بنایا، فرشتوں نے نہیں بنایا، ساری چیزیں ہم نے بنائی ہیں۔ افلا یشکرون، کیا بس شکر ادا نہیں کرتے؟ میں علماء پیچھے آ رہا ہوں، ذرا مہربانی کریں، غور کریں۔ وآیت اللہم الارض المیتہ، زمین ویران تھی احییناہا، اللہ نے آباد کیا، خرجنا اناج نکالا، نخیل اللہ نے کھجوروں کے باغ بنائے، عناب انگوروں کے باغ بنائے، عیون چشمے جاری کر دیے، ثمر میوے بنا دیے۔ ان ساری چیزوں کے بنانے میں اللہ کے آگے کس نے سفارش کی تھی؟ ہاں نہ میں تو جواب دیں، کسی نے سفارش کی تھی اللہ کی یہ چیزیں بنا؟ جب ان چیزوں کے اندر کوئی اللہ کے آگے شفیع غالب نہیں ہے تو عبادت کرتے وقت اللہ کے آگے شفیع غالب کیوں بنا لیے کہ جی یہ ہمارے سفارشی اللہ سے ہمارا کام کروا دیتے ہیں، اس لیے ان کو راضی کرنے کے لیے ہم ان کے آگے جھکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کے بنانے میں کوئی شفیع غالب نہیں ہے تو اللہ کے سامنے معبود ہونے کے لیے بھی کسی شفیع غالب کی ضرورت۔ سبحان الذی خلق الازواج کلہا، جب تمہارے شریک تخلیق میں شریک نہیں ہیں، جن کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے، پیدا کرنے میں شریک نہیں ہے، تو عبادت اور پکار میں کیسے شریک بن گئے، کیسے شفیع غالب بن گئے؟ سبحان الذی، پاک اللہ کریم شریکوں سے، پاک اللہ کریم شفاعہ سے، الذی خلق الازواج کلہا، وہ اللہ کریم جس نے پیدا کیے جوڑے سب چیزوں کے، ازواج جوڑے،
کلا سب چیزوں کے جوڑے اللہ نے پیدا کیے. یہ سے دوسری دلیل کا تتمہ ہے. مما تنبت الارض، جوڑے تمام چیزوں کے اللہ نے پیدا کیے، ان چیزوں میں سے جو اگاتی ہے زمین، زمین جتنی چیزیں اگاتی ہے اللہ نے جوڑے بنا دیے. ومن انفسہم، خود ان کی جانوں میں سے بھی اللہ نے جوڑے پیدا کیے. کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مذکر ہے، کوئی مؤنث ہے، خود ان کی جانوں میں سے بھی اللہ نے جوڑے پیدا کیے. ومما، اس مخلوق میں سے بھی اللہ نے جوڑے پیدا کیے. لا یعلمون، جس مخلوق کو یہ جانتے بھی نہیں ہیں، ایسی مخلوق جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہے اس کے بھی اللہ نے جوڑے بنا دیے. وآیۃ لہم اللیل، اب جب اللہ نے جوڑے بنائے نر مادہ مذکر کس نے سفارش کی تھی؟ کسی نے، کوئی شفیع غالب نہیں. وآیۃ لہم اللیل، تیسری دلیل آ گئی. یہ آفاقی دلیل ہے لیکن سماوی ہے، اور نشانی ہے ان کے لیے اللیل، رات. نسلخ منہ النہار، اتار لیتے ہیں ہم اس رات سے دن کو. دن رات کے اوپر یہ آیا ہوا ہے، لپٹا ہوا ہے، ہم اس کو اتار لیتے ہیں. جیسے کھال اتاری جاتی ہے نا بکری کی، ہم نے دن کو اتار لیا پھر رات ظاہر ہو جاتی ہے. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، جب ہم دن کو اتار لیتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پس فوراً وہ اندھیرے والے ہوتے ہیں. رات نکل آئی، اندھیرا چھا گیا، ہم نے دن کو اوپر سے اتار لیا. دوسری نشانی میں شمس تجری لمستقر لہا، اور سورج چل رہا ہے لمستقر لہا، اپنے ٹھکانے کی طرف. لمستقرن میں جو لام ہے نا یہ بمانا الہ ہے، طرف ٹھکانے کے. لہا، جو اسی کے لیے ہے. اللہ نے سورج کے لیے جو ٹھکانہ مقرر کیا ہے، سورج چل رہا ہے واسطے اس کے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، جو سورج کا ٹھکانہ ہے اس ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست ذات کا، اپنا حکم نافذ کرنے پر وہ زبردست ہے. العلیم، جاننے والا ہے مسائل اور فوائد کا. مستقر کے اوپر دو لفظ لکھ لیں پھر میں واضح کرتا ہوں بات. والشمس تجری لمستقرن، مستقر کے اوپر لکھ لیں نمبر 1 قیامت، نمبر 2 ٹھکانہ. اب میری طرف اب آپ دیکھیں، میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حدیث پاک میں آیا ہے، آپ دیکھیں گے تو بات بنے گی. حدیث پاک میں آیا ہے کہ سورج کا جو مستقر ہے نا، لمستقرن ٹھکانہ، سورج کا جو ٹھکانہ ہے یہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے. روزانہ سورج سفر کرتے 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 وہاں اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر عرش کے نیچے اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے. پوچھتے اللہ میں نے کہاں سے طلوع کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے مشرق سے. پھر طلوع شروع کر دیتا ہے مشرق سے. چلتے 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 جب ٹھکانے پر پہنچتے ہے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے. اللہ کہاں سے طلوع کرنا ہے؟ کل مشرق سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی نا، سورج سجدہ کرے گا، پوچھے گا اللہ کہاں سے طلوع کرنا ہے؟ اللہ فرمائے گا مغرب سے. جب مغرب سے طلوع ہوگا اور یہ قیامت کی نشانی ہوگی. اب بے دین لوگ یہ کہتے ہیں سیکولر کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ سورج چلتا ہے اور عرش کے نیچے اس کا ٹھکانہ ہے اور وہاں جا کر سجدہ کرتا ہے، ہم نے تو سورج کو کہیں نہیں دیکھا کہ عرش کے نیچے جا کر اس نے سجدہ کیا ہو. بلکہ کئی چانس ایسے بنے، میں نے بھی خود دیکھا ہے. جب پہلی دفعہ میں کراچی گیا نا، آج سے 20-25 سال پہلے بیانات کے لیے سب سے پہلے، تو ساتھی مجھے منوڑا لے گئے کہ آپ کو دکھاتے ہیں وہ جزیرہ. تو ہم پہنچے، بیان تو رات کو تھا. اللہ کی شان، ہم واپس آ رہے تھے کشتی میں، مغرب کا وقت ہو گیا تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ سورج سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے، سمندر میں جو غروب ہو رہا ہے. ہم حیران ہو گئے. تو وہ سمندر میں غروب ہو رہا ہے، سمندر والے دیکھ رہے ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر سے پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سورج سجدہ کرتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قدم پر سورج اللہ کی اجازت سے چل رہا ہے، ہر لحظہ ہر قدم سورج اللہ کی اجازت سے چل رہا ہے۔ سجدہ کرنے سے مراد ہے اللہ کا حکم ماننا۔ سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا۔ میں آپ کو اس کی مثال دکھاتا ہوں، 17واں پارہ کھولیں، سورۃ الحج۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ 302 صفحہ۔ قاری صاحب آیت دا نمبر میں کو دسو، 17 18 یہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ سننے والے تو نے غور نہیں کیا، یقیناً اللہ کریم سجدہ کرتی ہے اللہ کا وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ والشمس سورج بھی سجدہ کرتا ہے اللہ کا، والقمر چاند بھی سجدہ کرتے اللہ کا، والنجوم ستارے بھی سجدہ کرتے اللہ کا، والجبال پہاڑ بھی، والشجر درخت بھی، والدواب اور جانور بھی، وکثیر من الناس بہت سارے لوگوں میں سے اللہ کا سجدہ کرتے۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا پہاڑ سجدے میں گرے پڑے ہوں، درخت سجدے میں گرے پڑے ہوں یا جانور۔ مقصد کیا ہے؟ یہ جتنی چیزیں سورج چاند ستارے پہاڑ درخت یہ اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ سجدہ کرنے سے مراد اللہ کا حکم ماننا، اللہ کے آگے جھکنا یعنی اس کا حکم ماننا۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ سورج چل رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، ایک تو ٹھکانے سے مراد یہ ہے جیسے میں نے حدیث سنا دی آپ کو کہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے یعنی اللہ کا حکم مانتا ہے، اور نمبر 2 یا قیامت کا جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے اس وقت تک سورج کی یہ حرکت جاری ہے۔ جب قیامت آ جائے گی، آخری ٹھکانہ آ جائے گا، سورج کی حرکت بند ہو جائے گی، ساری کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنی آخری حد آخری منزل تک باقاعدگی کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ آخری منزل سے مراد یا تو قیامت کا دن ہے یا اس کا جو سالانہ دورہ ہوتا ہے، 1 سال قبل جہاں سے دورہ شروع کیا تھا سال کے آخر پر اس کا دورہ ختم ہوتا ہے، یہ اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَالشَّمْسُ كَتَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ وَالْقَمَرَ تیسری نشانی اور چاند، قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ ہم نے مقرر کی ہیں اس چاند کی منزلیں، ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں۔ منازل کے اوپر لکھ لیں 28 منزلیں۔ چاند کی کتنی منزلیں؟ 28۔ ایک دن اور ایک رات میں ایک منزل تقریباً طے کرتا ہے۔ فرمایا والقمر قدرناہ منازل، اور چاند ہم نے مقرر کیا اس کی منزلیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک ہو جاتا ہے مثل کھجور کی ٹیڑی اور پرانی چھڑی کے۔ میری طرف دیکھیں، میں آپ کو نمونہ دکھاتا ہوں۔ کھجور کا درخت ہے نا، اس سے آپ ایک ٹہنی کاٹ لیں، اس کو رکھ دیں، وہ خشک ہو جائے۔ جب کھجور کی ٹہنی اور کھجور کی چھڑی خشک ہو جائے نا تو وہ ایسے ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں میرے دوستوں نے غور بھی کیا کہ نہیں؟ کھجور کی اب دیکھیں نا، باقی جو درخت ہے نا ان کی اگر شاخ کاٹو نا، سیدھی ایک ڈنڈا ہم نے بنایا وہ سیدھا پڑا رہے گا، لیکن جو کھجور والی شاخ ہے نا وہ خشک ہو کر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، وہ سیدھی نہیں رہتی۔ تو ارجون کہتے ہیں کھجور کی چھڑی کو جو آخر وقت میں ٹیڑھی ہوتی ہے۔ تو اب چاند کو دیکھیں نا میرے طرف آپ خیال کیجئے، چاند اب 14ویں کا چاند ہے، وہ پھر گھٹتا گیا تو آخر میں جو آخری تاریخیں ہوتی ہیں چاند کی بالکل 27 28 ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو چاند ایسے ہو جاتا ہے۔ اب میں ہاتھ پورا تو گول نہیں کر سکتا، مجبوری ہے، لیکن نمونہ آپ کو دکھا، چاند ایسے ہو جاتا ہے ٹیڑھا۔ سن دے بیٹھے ہو اب آپ، چاند ایسے ٹیڑھا ہو جاتا ہے نا آخر میں بالکل ایسے گول، تو کھجور کی ٹہنی پرانی کی طرح چاند بھی ایسے ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔
فرمایا کل ارجون القدیم، جب آخری سیر ہوتی ہے، آخری اس کا چکر ہوتا ہے چاند کا، یہاں تک کہ ہو جاتا ہے کل ارجون القدیم، مثل کھجور کی چھڑی پرانی کے، لَشَمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سبحان اللہ، نہیں سورج ینبغی، اس کی مجال، سورج کی مجال نہیں ہے، نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مانا کرتے تھے سورج کی مجال نہیں ہے، سورج کی طاقت نہیں ہے، سورج کے لیک نہیں ہے، ان تدرک القمر، کہ جا کے پکڑ لے چاند کو، سورج اپنے مدار میں ہے، چاند اپنے دائرے میں ہے، یوں نہیں کہ سورج جا کر چاند کو پکڑ لے، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات آگے نکلنے والی ہے دن کے، نانا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سارے کے سارے ایک دائرے میں یسبحون چل رہے ہیں، حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، سورج کی حکومت دن کو ہے، چاند کی حکومت رات کو ہے، دونوں اپنی حدود کے پابند ہیں، اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں، وَآیَةٌ لَهُمُ النَّهَارُ۔ اچھا، یہ جو اللہ نے سورج چاند یہ سارا نظام چلایا، کس نے سفارش کی تھی؟ کوئی شفیع غالب نہیں ہے، تو اب شفیع غالب تمہارے کیسے بن گئے دعا اور پکار اور عبادت میں؟ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور چوتھی دلیل اور نشانی ہے ان کے لیے، انا حملنا، یقیناً ہم نے سوار کیا، ذُرِّيَّتَهُمْ ان کی اولاد کو، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ بیچ کشتی کے جو کشتی بھری ہوئی ہے، بھری ہوئی کشتی کے اندر ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا۔ میرے طرف دیکھیں، علماء کرام غور کریں، بھری ہوئی کشتی کے اندر ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا، یہ جو لفظ ہے نا ذریت، علماء غور کریں، ذریت کا جو لفظ ہے یہ از قبیلہ ازداد ہے، علماء کے لیے بات کر رہا ہوں، کیا مطلب؟ ذریت کا معنی اولاد بھی ہے اور ذریت کا معنی باپ دادا بھی ہے، ذریت کے دونوں معنی آتے ہیں، بالکل الٹ معنی، ذریت کا معنی اولاد بھی ہے اور ذریت کا معنی باپ دادا بھی ہے، اب میں دونوں معنی کرتا ہوں۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور نشانی ہے بہت بڑی ان کے لیے، یقیناً سوار کیا ہم نے ان کے باپ دادا کو، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ بھری ہوئی کشتی میں، اس سے کیا مراد ہے؟ تمہارے باپ دادا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے ایماندار تھے، ہم نے ان کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا تھا، مقام حل ہو گیا۔ اب دوسرا معنی، وَآیَةٌ لَهُمْ حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اب یہ معنی کرو گے نا باپ دادا والا، تو کشتی سے مراد کون سی کشتی ہوگی؟ او حضرت نوح علیہ السلام والی کشتی، وہ بھری ہوئی، اور اب اولاد والا معنی، وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا، یقین ہم نے سوار کیا ان کی اولادوں کو، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ بھری ہوئی کشتیوں میں، اب عام کشتیاں مراد ہیں، مشرکین خود گھر بیٹھ جاتے تھے، اپنی اولاد کو بھیجتے تھے کشتیوں میں، جاؤ سفر کرو، تجارت کرو، اس کا اشارہ ہے، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، سبحان اللہ، اور پیدا کی ہم نے واسطے ان کے، اب غور کرنا بڑی عجیب بات آئی ہے سارے ساتھی، وَخَلَقْنَا لَهُم، اور پیدا کی ہم نے ان کے لیے، بنائی ہم نے ان کے لیے، مِّن مِّثْلِهِ کشتیوں جیسی، ما وہ سواری، یرکبون جس پر سوار ہوتے ہیں، ہم نے کشتیوں جیسی اور سواری بھی ان کے لیے بنائی ہے۔ اب نیچے نہیں دیکھنا دوستوں نے، مفسرین کرام فرماتے ہیں میں اللہ نے ایک تو ان کے لیے کشتیاں بنائی ہیں اور کشتیوں جیسی سواری بنائی ہے، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ کشتیوں جیسی سواری بنائی ہے جس پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد اونٹ ہے، اس سے مراد، اب بولیں گے تو میں بات سمجھاؤں گا، اس سے مراد کشتیوں جیسی سواری میں اللہ نے بنائی ہے، اس سے مراد اونٹ ہے۔ جو اونٹ ہے
یہ زمین پر اگر چلے نا، عام جو پکی زمین ہے یا سڑک وغیرہ، اتنا تیز نہیں چلتا، لیکن ریتلے علاقے میں بڑا تیز چلتا ہے. ٹھیک ہے میں تو اللہ علاقے تھلدا ریتلے علاقے میں ریت پر یہ اتنی تیزی سے چلتا ہے، تو اس کو عرب والے ریت کی کشتی کہتے ہیں. سفینۃ الرماد، یہ عرب میں لقب ہے اونٹ کا، یہ ریت کی کشتی ہے. جیسے کشتی پانی میں تیز چلتی ہے، اونٹ ایسے ریتلے علاقے میں تیز چلتا ہے. اب ذرا خیال، باقی مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں ہم نے کشتیاں بنائی ہیں اور ان کے لیے کشتیوں جیسی سواری بنے. اونٹ، مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں اونٹ تو کشتی کی طرح نہیں ہے. اب غور تو کریں، اونٹ بیڑی کتھا تے اٹھ کتھا، کتھے گٹا دے کتے بھر بٹا، کتھا بکھر دے کتھا سکھر، اونٹ کہاں اور کشتی کہاں. اب بھائی ظفر آپ شاید نہ سمجھیں کیونکہ آپ کے علاقے میں دریا نہیں ہے، تو ہم تو چونکہ بالکل دریا سندھ کے کنارے بیٹھے ہیں نا، ڈیرہ اسماعیل خان میاں والی یہ علاقہ ہمارا دریا کے بالکل قریب ہے، دریا سندھ. تو ہم نے تو آنکھوں، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے، جو ہمارے یہاں کے ساتھی بیٹھے نا بزرگ، آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، تو جو کچے میں لوگ رہتے ہیں نا، یہ کچے کا جو علاقہ ہوتا ہے، تو اگر کشتی ان کو بر وقت نہ ملے تو وہ کیا کرتے ہیں، جو گھاس پوس ہوتی ہے نا، یہ کانے وغیرہ اور تیلے وغیرہ، ان کو اکٹھا کر کے باندھ لیتے ہیں اور اس کو دریا میں پھینک، اوپر بیٹھ کر نا تیر کر نکل جاتے. اس کو ہم اپنی سرائکی اور اس علاقے کی زبان میں کہتے ہیں تلا. وہ جب تھوڑے ذہن گل نہیں ہے جی بزرگو، تلا، ہم اس کو تلا، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں ٹلے. اردو میں ٹلے کہتے ہیں، ہم اپنی سرائکی میں کہتے ہیں تلے. تلا بھی کہتے ہیں، تلے بھی کہتے ہیں. میں نے آنکھوں سے دیکھا، ادھر ہم کچے کے علاقے میں تھے، بہت پرانی بات ہے، تو پانی تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا، دریا نہیں تھا، دریا کی ایک شاخ تھی چھوٹی سی، دریا کی شاخیں ہوتے نا نکل جاتی ہیں. تو ہمارے ایک دوست نے پار کر کے نا دوسرے، اتنا فاصلہ ہوگا جتنا یہاں سے سڑک ہے، اب کشتی تو ہے نہیں، اس نے کیا کیا، گھاس پھوس کو باندھا، کانے وغیرہ جو تھے نا سرکنڈے ان کو باندھا، 5 منٹ لگے باندھ کرنا، اور اس میں ڈال کر بیٹھ کر تیر کر دوسرے کنارے پہنچ گیا. اس کو ہم کہتے ہیں تلا. حضرت مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں کشتیوں جیسی ہم نے سواری پیدا کی ہے، اس سے مراد اونٹ نہیں ہے، اس سے مراد تلا ہے. اس سے مراد جو کچے کے علاقے کے لوگ جو ہے نا، وہ گھاس پھوس اور کانے وغیرہ سرکنڈے باندھ کرنا، ان کو بیٹھ کر، یہ کشتی جیسا ہے. یہ کیا ہے؟ آگے چلیں، مولانا مقام حل تھی ہے، ہاں خیال کرو. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور بنائی ہم نے ان کے لیے کشتیوں جیسی وہ سواری، یرکبون جس پر سوار ہوتے ہیں. بھائی ظفر اے ہن تواڈے علاقے دریا ہے کو نا، لیکن سادہ چونکہ دریائی علاقے نے اساں اکھیں نال ویکھا ہویا ہے. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں غرق کر دیں ان کو. حضرت فرماتے یہ دیکھو نا، نغرق، ہم چاہیں تو غرق کر دیں. اب اونٹ والا بندہ تو غرق نہیں ہو سکتا، غرق تو پانی والا ہوا کرتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے پہلی کشتیاں اور دوسرے تلے. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں غرق کر دیں ان کو، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، نہ ہو کوئی فریاد رس ان کے لیے، فریاد کو پہنچنے والا کوئی نہ ہو. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ کوئی شریک، کوئی شفیع نہیں ہوگا جو ان کا فریاد رس و فریاد قبول کرے. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ وہ چھڑائے جائیں گے، نہ وہ چھڑائے جائیں گے. سبحان اللہ، موت سے بعد الغرق. اچھا یوں ہے نا، بعض اوقات خیال کرنا، بعض اوقات غرق ہونے کے بعد بھی بندہ مرتا نہیں، بچ جاتا ہے. کسی کو دھکا دیا، پانی میں جا پڑا، اور بیچارے نے ہاتھ پاؤں مارے نیچے، ہم مطمئن ہو گئے ہم نے تو دھکا دے دیا. دھکا دینا نہیں ہے، خیال کرنا، میں تو مثال دے رہا ہوں، ہاں مہربانی. دھکا دیا، وہ پانی میں جا پڑا، ہم بھاگ پڑے، بھائی غرق ہو گیا، لیکن وہ بیچارہ ڈوبتا، ہاتھ پاؤں مارتا، اوپر نیچے ہوتا ہوتا آدھا پونا گھنٹہ، میں مثال دے رہا ہوں، باہر نکل آیا. غرق ہونے کے بعد بھی ہو سکتا ہے بندہ نہ مرے. اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو ان کو غرق کر دوں، اور اگر غرق ہونے کے بعد بچ بھی جائیں تو موت سے تو نہیں بچ سکتے نا، موت تو ایک دن آنی ہے.
فرمایا ان نشاء نغرقهم فلا صریخ لهم، اگر ہم چاہیں غرق کر دیں ان کو، فلا صریخ لهم، نہ ہو کوئی فریاد کو پہنچنے والا واسطے ان کے، غرق سے کوئی نہیں بچا سکتا، ولا هم ينقذون، اور نہ وہ چھڑائے جائیں گے موت سے بعد غرق، بعد غرق موت سے بچ جائیں، ایسا نہیں، کبھی تو موت نے آنا ہی ہے، الا رحمت منا، مگر رحمت ہے ہماری جانب سے، ہم نے ان کو غرق نہیں کیا، ہم نے ان کو مارا نہیں، ڈبویا نہیں، وَمَتَاعً إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع ہے ایک مدت تک، موت تک میں ان کو نفع دے رہا ہوں، مزے کر لو، عیش کر لو، میں تمہیں غرق نہیں کرتا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں بغیر سفارشیوں کے، کوئی سفر ہی نہیں تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ آ گئی دلائل کے بعد زجر، اللہ ان کو ڈانٹ رہا ہے، چار دلائل کے بعد شکوہ بھی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان کو ہم نے ڈرایا لیکن کوئی ان پر اثر نہیں ہوا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جس وقت کہا جاتا ہے واسطے ان کے، اتقوا، ڈر جاؤ، ڈرو ڈرو ڈرو، ڈر کر ایمان لے آؤ، ما بین ایدیہم، اس عذاب سے جو تم سے پہلے ہے، جو تم سے پہلے عذاب ہے نا پچھلی قوموں پر جو آیا تھا، ڈر جاؤ ڈر جاؤ، وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہے اس عذاب سے بھی ڈر جاؤ۔ میں نے فرق تو کر دیا ہے، پھر ساتھی غور کریں، جس وقت کہا جاتا ہے وہاں سے ان کے ڈر جاؤ، ما بین ایدیہم، اس عذاب سے جو تم سے پہلے، گزشتہ قوموں کا عذاب سوچو سنو سمجھو ڈر جاؤ، وما خلفکم، جو تمہارے پیچھے ہے آخرت کا عذاب وہ بھی سنو سمجھو ڈر جاؤ۔ فرق سمجھ آ گیا؟ جو پہلے عذاب ہے اس سے مراد پچھلی قوموں کا عذاب، اور ما خلفکم جو پیچھے اس سے مراد آخرت کا عذاب۔ دوسرا سنیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے ڈرو تم، مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، اس عذاب سے جو تمہارے آگے، مراد دنیا کا عذاب، ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں دھنسا دے، غرق کر دے، قتل کرا دے، ڈرو تم، وما خلفکم، جو تمہارے پیچھے ہے بعد میں جو ہونا ہے آخرت کا عذاب، ڈرو۔ آرزو جزا مقدر ہے، منہ موڑ لیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، آردو موڑ لیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، پچھلے عذاب کا سن کر، آخرت والے عذاب کا سن کر ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آرزو جزا مقدر، یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ وما تاتہم من آیت من آیات ربہم، اس مضمون کی کیا تخصیص ہے، وہ اتنے سنگ دل ہیں، نہیں آتے ان کے بعد کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا قالوا عنہا موردین، مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ انفقوا، مولانا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بات آپ کو لکھوا دوں، اتقوا ما بین ایدیکم پر لکھیں، بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخرت کے لیے عمل کرو اور دنیا سے محتاط رہو، اور دنیا سے محتاط رہو، اس پر فریفتہ نہ ہو، اس پر فریفتہ نہ ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ انفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، پھر اللہ کریم نے ان کا شکوہ کیا، شکایت کر رہا ہے، ڈرایا پھر بھی اثر نہیں ہوا، شوق دلایا پھر بھی اثر نہیں ہوا، یہ عدم تسرس ترغیب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جس وقت کہا جاتا ہے واسطے ان کے، خرچ کرو مما رزقکم اللہ، ان چیزوں میں سے جو دی ہیں تم کو اللہ نے، اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو، قال الذین کفروا، وہ تو کافر تھے، کافروں کو خرچ کرنے کا کیا کہا گیا؟ جن کا ایمان ہی نہیں ہے، سوال تو سمجھو مولانا طیب، جن کا ایمان ہی نہیں ہے ان کو کہا جا رہا ہے خرچ کرو، نہ انفاق خرچ کرنا۔ آپ ذرا میرا سوال دھیان سے سنیں اور پھر جواب دیں، مجھے خوشی ہو، آپ کے لیے دعا کروں۔
ایمان پہلے ضروری ہے یا انفاق ضروری ہے؟ ایمان ضروری ہے. ایمان ہے نہیں، کافروں کو کہا جا رہا ہے انفقوا مما، اللہ نے جو چیزیں دی خرچ کرو. کمال ہے. ورنہ ان کو کیوں کہا گیا؟ کوئی سوال سمجھ آیا دوستوں کو؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اس کے سامنے لکھ لیں بطور سفارش و ہمدردی. بطور سفارش و ہمدردی، ہمدردی کے طور پر، سفارش کے طور پر ان کو کہا گیا. ورنہ جو کفار ہے نا وہ اعمال کے پابند نہیں ہے، پہلے تو ایمان ہونا چاہیے، مکلف بالفروع نہیں ہے وہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ انفقوا، آسان کوشش تو کرتا ہوں لفظ بولوں، جب کہا جاتا ہے واسے ان کے خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تم کو دی ہے. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، خیال کرنا، خیال مانے پر تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کافر کہتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان کے متعلق جو ایمان لے آئے مومنوں کے بارے میں کہتے ہیں اچھا خرچ کرو. اَنُطْعِمُ، کیا ہم کھلائیں، من ان کو، لو یشاء اللہ اطعم، اگر اللہ چاہتا خود ان کو کھلا دیتا. ان کو کہا جاتا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرو، کہتے ہیں واہ اللہ نے جن کو بھوکا بنایا ہے ہم کیوں کھلائیں، اللہ اگر چاہتا خود ان کو کھلا دیتا. مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القرآن والحدیث، حضرت شیخ پنج پیر رحمۃ اللہ علیہ، بڑا جملہ عجیب ارشاد فرماتے تھے علماء کے لیے، جملہ آپ علماء کے لیے فرماتے تھے مبتدئین جو ہے نا بدعتی، یہ ہمیشہ قلب دلیل کرتے ہیں. قلب دلیل، دلیل کو الٹ پلٹ کر دینا. کیا مطلب؟ ان کو کہا گیا انفقوا مما رزقکم اللہ، خرچ کرو تمہارا فائدہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تمہارا فائدہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. انہوں نے قلب دلیل کی، انہوں نے کہا جن کو اللہ نے بھوکا بنایا ہے ہم ان کو کیوں کھلائیں، تو غلط مطلب لیا. انہوں نے کہا جن کو اللہ نے بھوکا بنایا ہم کیوں، غلط ان کو حکم خرچ کرو تمہارا فائدہ ہے، انہوں نے الٹا مطلب لیا. کہتے ہیں اللہ نے جن کو بھوکا بنایا ہے ہم کیوں کھلائیں. انہوں نے سمجھا ہمیں خرچ کرنے کا حکم ان کو کھلانے کے لیے ہے، حالانکہ ان کو خرچ کرنے کا حکم ان کو کھلانے کے لیے نہیں تھا، خرچ کرنے کا حکم ان کے اپنے فائدے کے لیے تھا. اس کو کہتے ہیں قلب دلیل. اب پھر سنیں، جس وقت کہا جاتا ہے وہاں سے ان کے خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے. قال الذین کفروا، ضد کے طور پر، مذاق کے طور پر کہتے نہ ہم اللہ کی مرضی میں کیوں دخل دیں، اللہ نے بھوکا بنایا ہے ہم کیوں کھلائیں، ہم اللہ کی مرضی میں کیوں دخل دیں، ہم اللہ کے معاملات میں، اندازہ لگاؤ جی، ہم اللہ کے معاملات میں کیوں دخل دیں. تو کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا مومنوں کے متعلق، انُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَ، کہ ہم کھلائیں ان کو اگر چاہتا اللہ خود اس کو کھلا دیتا. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، نہیں ہو تم مگر کھلم کھلا گمراہی میں ہو. وَيَقُولُونَ شِكْوَىٰ، اور کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ عذاب والا، کب ہوگا یہ وعدہ قیامت والا. دونوں مانے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قیامت بھی تو بہت عذاب کا مجموعہ ہے نا. ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، جواب شکوہ، نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ مگر چیخ ایک کی. صیحتم واحدہ کے اوپر لکھ لیں نفخہ اولا. نفخہ کہتے ہیں پھونکنے کو، پہلی دفعہ جب اسرافیل پھونکے گا نہیں انتظار کر رہے مگر ایک چیخ کی. نفخہ اولا کی انتظار کر رہے ہیں. تاخذہم، جو چیخ پکڑ لے گی ان کو، جتنے بھی کافر ہیں سب کو پکڑ لے گی، صرف پوچھنے والوں کو نہیں. متی ھذا الوعد، کب ہوگا یہ وعدہ، ان پوچھنے والوں کو نہیں بلکہ سارے کافروں کو پکڑ لے گی. وہم یخصمون، پہلی دفعہ جب اسرافیل پھونکے گا چیخ آئے گی پکڑ لے گی ان کافروں کو. وہم یخصمون، در حال ہے کہ وہ آپس میں جھگڑا کرتے ہوں گے. مونا مقام کو سمجھیے گا پھر شاید آیت نہ آئے. کافروں کو وہ چیخ پکڑے گی، وہ جھگڑا کر رہے ہوں گے. یخصمون کے اوپر لفظ لکھ لیں،
کاروبار کے جھگڑے. کون سے جھگڑے کر رہے ہوں گے مولانا؟ کاروبار کے جھگڑے. یوں نہیں ہے کہ آپس میں کوئی قتل و غارت شروع ہوگی نا، کاروبار لین دین میں مصروف ہوں گے. اللہ، دکاندار ہے، گاہک سودا لے رہا ہے، 100 روپے نہیں، یہ نہیں میں 80 دوں گا، کہ چھوڑ یار 90 دے دوں گا، نہیں بھائی نہیں میں 90 نہیں. آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، یکدم چیخ آئے گی، جو جہاں ہوگا وہی مر جائے گا. آپس میں جھگڑے کر رہے ہوں گے، کاروبار کے جھگڑے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، پس نہیں طاقت رکھیں گے وصیت کرنے کی. ہائے ہائے، اتنی یکدم چیخ آئے گی، یکدم مریں گے، وصیت کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھیں گے. یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے یہ زمین فلاں کو دے دینا، یہ پیسے فلاں بندے کے ہیں اس کو دے دے. وصیت کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھیں گے. وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ اپنے اہل و عیال کی طرف واپس ہو سکیں گے. جو جہاں بھی ہوگا وہیں مر جائے گا. چیخ آئے گی، حدیث پاک میں آئے جیسے ایک سیٹی کی آواز ہوتی ہے نا، پہلے ایسے بولا کسی، اور ساری کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں تمام کے کانوں میں برابر آواز پہنچے گی. حیران ہوگی یہ کیا ہے، بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ ساری کائنات جتنی بھی ضرور ہے سارے کے سارے مر جائیں گے. میں نے پہلے آپ کو جملہ سنایا تھا کہ جو زندہ ہیں وہ مر جائیں گے، جو مر چکے ان کی روحیں بے ہوش ہو جائے گی، ساری کائنات فنا ہو جائے گی. یہ نفخہ اولا ہے. پھر دوسری بار پھونکا جائے گا، وہ وضو کے بعد انشاءاللہ پڑھتے ہیں. وضو کر لیں.